خدمت تیری بابا، مانا خدمت تیری بابا، میرا مرشد علی مولا، میرا مرشد علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، میرا مرشد علی مولا، میرا مرشد علی مولا۔ نعرہ تکبیر! کیا ایسے استقبال کریں گے آپ؟ یہ ساتھ مارتا ہوا مجمع، گھبرائیے مت، ابھی پھیری کے وقت ہے، اور ماشاءاللہ مسلمان جب افطار کرتا ہے تو تقریباً میرا خیال ہے کہ عشاء کے بعد سب سے کھاتا ہے، تو ماشاءاللہ ابھی تو ہمارے یہاں جو ہے کہ کیا کہیے گا، یہ چکن، یہ قورمہ سب دبا کے کھا رہے ہیں، تو اس کھانے کا جو زور سے ابھی برقرار ہوگا تو صبح کیجیے ذرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، حضرت علامہ مفتی شمس الدین صاحب سنیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ علماء باوقار، دانشوران قوم ملت، ائمہ مساجد اہل سنت، دور و نزدیک سے چل کر آج کی اس بزم رحمت و نور میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہوئے خوش عقیدہ زندہ دل سنی مسلمانوں، سبحان اللہ۔ تراویح کے بعد سے ہی یہ جلسہ شروع ہوا ہے اور آخری کڑی کے طور پر میں بھی مکرانہ سے چل کر آپ کے یہاں پہنچا۔ اس سے بیشتر ایک مختصر مگر بہت پرغرض خطاب اصلاح ملت کے حوالے سے ہمارے علماء نے بھی فرمایا تھا، کوئی شاید 10 منٹ کا ہی خطاب تھا، بڑی مفید اور کارآمد باتیں انہوں نے آپ کے سامنے رکھی۔ نعت و مناقب بھی آپ نے سنے ہیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنی معلومات کی روشنی میں کچھ مفید اور کارآمد باتیں آپ کے گوشے گزار کروں۔ آئیے خلوص و محبت کے ساتھ مکینی گنبد خضرا، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود پاک کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ ڈاکٹر مریض کا دشمن نہیں ہوتا ہے، مرض کا دشمن ہوتا ہے۔ اگر ڈاکٹر مریض کا دشمن بن جائے تو یا تو اسپتال مردوں سے بھر جائے گا یا اسپتال مریضوں سے خالی ہو جائے گا۔ ایسے ہی کوئی دین کا دائی، دین کا مبلغ، عالم دین گنہگار کا دشمن نہیں ہوتا ہے، گناہوں کا دشمن ہوتا ہے۔ بے شک
کبھی ایسا ہوتا ہے اینٹی بایوٹک دوا دینے سے کام چل جاتا ہے، کچھ ٹیبلٹ دینے سے تھوڑا اچھا ہو جاتا ہے، کبھی ضرورت پڑتی ہے تو انجیکشن بھی لگائے جاتے ہیں، اور کبھی ضرورت پڑتی ہے تو بائی پاس سرجری بھی کیا جاتا ہے۔ شاید ہی وہ کچھ جملے ہوں گے جو بائی پاس سرجری کے یا اسٹینڈ بچھانے کے لوگوں کو کچھ گراں گزرتے ہوں گے، لیکن جب بھی مریض ٹھیک ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کو دعائیں دیتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ؟ بالکل۔ تو اگر ہمارا مال خراب ہو رہا ہے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہی نہ ہے یا کسی اور کی؟ ایک باپ کی 10 اولادیں ہیں تو اس باپ کی اولادیں اگر بگڑ رہی ہیں تو باپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اپنی اولاد کو سدھارنے کے لیے کبھی ڈنڈے کا بھی استعمال کرتا ہے، کس کے دھنائی بھی کرتا ہے، کس کے پٹائی بھی کرتا ہے، کبھی لعنت بھی دیتا ہے، حوصلہ بڑھاتا ہے۔ اس باپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ کسی بھی اسکول کے پروفیسر، لیکچرر اور پڑھانے والے ٹیچر کی یہی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو پڑھانے کے طور طریقے کو جانتا ہو، کیسے پڑھایا جائے، کیسے شکشا کو اس کی دماغ میں اتارا جائے، کیسے صالح اور پاکیزہ معاشرہ معرضی وجود میں لایا جائے۔ ایک ٹیچر کی، ایک پروفیسر کے، ایک لیکچرر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کی بات اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو پھر یہ بھی سمجھ لیجیے ہماری تقریریں بھی کچھ ایسی ہی ہوتی ہیں۔ کبھی ہم ٹیبلٹ سے کام چلاتے ہیں، کبھی تھوڑا انجیکشن بھی لگا دیتے ہیں، اور کبھی اسٹینڈ بچھانے کے لیے کچھ سن بھی کرنا پڑتا ہے، اور کبھی بائی پاس سرجری بھی کرنی پڑتی ہے۔ لیکن یہ سارے کام ایک ہی مقصد کے لیے ہوتے ہیں کہ ملک میں، ملت میں، انسانوں میں اصلاح کا مادہ پیدا ہو جائے، وہ ٹھیک ہو جائے۔ ہماری اکثر تقریریں جوئے کے خلاف، شراب کے خلاف، سستے کے خلاف، بے حیائی کے خلاف، بے شرمی کے خلاف، ہلڑ بازی کے خلاف، رات بھر جاگ کر کے محلہ والوں کی نیند خراب کرنے والوں کے خلاف، جہیز پرتھا کے خلاف اکثر تقریریں میری آپ کو ملے گی دیکھنے۔ اب اگر یہ برائیاں ہم ختم کرنے میں جٹے ہوئے ہیں تو گویا کہ ہم اپنے دیش کے پرشاسن کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کا کام کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں۔ انہیں تو ہمیں باضابطہ سپورٹ کرنا چاہیے۔ جو کام آپ کا ہے اسے ہم سنبھالیں گے۔ واہ! کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک ہمارا ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ ملک کے لوگ سدھر جائیں، ٹھیک ہو جائیں، اچھے ہو جائیں۔ گزشتہ 4 مہینے پہلے باضابطہ طور پر پولیس لائن میں، پنچ کے علاقے میں، بارڈر کی سرزمین پر میرا خطاب، جہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے ملک کی فورس کے افراد تھے، پولیس لائن کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں پولیس کا عملہ موجود تھا۔ ہم نے گفتگو کی 1.5 گھنٹے، باضابطہ انہوں نے آ کر کے بڑی تعریف بھی کی اور محبتوں سے لوگ پیش آئے۔ ابھی شب برات میں پولیس لائن میں، اورئی میں، مین سٹی میں، جہاں پر سارے لوگ، ادھیکاری لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے تقریریں سنی اسی انداز کی، انہوں نے بھی سراہا، ٹھیک کام کر رہے ہیں آپ۔ تو کام تو ہم وہی کر رہے ہیں جو ہمارے دیش کی ضرورت ہے، ہمارے ملک کی ضرورت ہے اور ہمارے قوم کی ضرورت ہے۔ خیر آج ٹاپک الگ ہے، ٹاپک الگ ہے، اخیر میں تھوڑا سا آپریشن کریں گے، وہی ضروری ہے۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج شب جمعہ بھی ہے، شہادت مولا علی کی تاریخ بھی، سرکار صوفی کی نگری میں رمضان کی پاکیزہ شب میں وہ راتیں جنہیں جہنم سے آزادی کے پروانہ ملنے کی راتیں قرار دیا گیا ہے، اس میں ہم سبھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔
اللہ ارشاد فرماتا ہے کل وعد اللہ الحسنى، اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ وعدہ اس رب کا ہے جو وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کیا ہے اللہ نے، چاہے مولا علی ہوں چاہے سرکار امیر معاویہ ہوں، سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یہ ہم اور آپ ہوتے ہیں کہ شام کو پی صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت میں گئی۔ یہ ہماری اور آپ کی کنڈیشن ہے۔ وعدہ وفا کرنے میں اکثر لوگ ناکام رہتے ہیں۔ آدمی اتنا جھوٹ بولتا ہے وعدہ کے حوالے سے، اگر کسی کا قرضہ کسی سے آپ نے کسی کو قرضہ دے دیا ہے نا تو آپ ڈھونڈتے رہیے اسے، اتنا جھوٹ بولے گا۔ موبائل کو بھی بتا دیا میں یہیں موجود ہوں، گاڑی چوک میں ہی ہوں، اور کہاں پر ہے؟ بائی پاس سے لگا۔ اتنا جھوٹ، ایسا لگتا ہے کہ کسی کو پروسے جا رہا ہے۔ موبائل بنانے والوں نے جھوٹ بولنے کے لیے موبائل تو نہیں بنایا تھا نا۔ اس کا ایک کام ہے کہ ایک دوسرے سے آپ رابطہ کر سکیں، اس کا مس یوز مت کیجیے۔ ملکی پیمانے پر نہیں، عالمی پیمانے پر اس موبائل کا مس یوز زیادہ ہو رہا ہے۔ کاش اس کا مس یوز نہ ہوتا تو ملک اور کائنات میں، دنیا میں، سنسار میں اس کے اچھے اثرات اور نتائج دیکھنے میں آتے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، جب نام علی آتا ہے تو ایسا لگتا ہے منہ میں شہد پھول گیا۔ واقعہ فیل کے 30 سال بعد پیدا ہوئے، ہمارے نبی سے عمر کے اعتبار سے 30 سال چھوٹے ہیں حضرت علی۔ کعبہ میں پیدا ہوئے تھے نا۔ کثیرا میسر نشد این سعادت بکعبہ ولادت ب مسجد شہادت۔ کسی کو دنیا میں یہ نیک بختی میسر نہیں آئی کہ کعبہ میں پیدا ہو اور مسجد میں شہید ہو۔ وہ آپ مولا علی کی ہے۔ پیدا کعبے میں بھی فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں، ابو طالب کی اہلیہ مولائے کائنات کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں، جب میرا شہزادہ پیدا ہوا تو محمد عربی تشریف لائے، اور جب وہ تشریف لائے تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان میرے فرزند ارجمند کے منہ میں ڈالی۔ میرا شہزادہ چوستے 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 سو گیا۔ یہ روایت فاطمہ بنت اسد کی ہے۔ حضرت مولا علی کی والدہ فرماتی ہیں، چوستے چوستے نبی کی زبان سو گئے مولا۔ سوچئے نبی نے اس زبان سے جس سے کبھی جھوٹ کا لفظ ادا نہ ہوا، جو نبوت کی زبان تھی، جس زبان پر خدا بولتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس زبان کو مصطفیٰ نے علی کو سکھایا ہے۔ کیا حکمت کے خزانے اڈیرے ہوں گے آمنہ کے شہزادے۔ حضرت چوستے چوستے سو گئے۔ ماں نے بیٹے کا نام حیدر رکھا۔ پروان چڑھتے رہے، پروان چڑھتے رہے۔ جب 10 سال کی عمر مبارکہ ہوئی اور ادھر میری نبی کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی، تب حکم ربی کی بنیاد پر نبوت کا اعلان کرنے کا وقت آیا۔ اس سے پہلے میرے آقا غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے۔ جب واپس حرا سے نیچے اترتے تھے تو گھر میں بھی سیدہ خدیجہ کے ساتھ مل کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت علی کو بچپن سے ہی مصطفیٰ کریم نے گود لے لیا، کیونکہ ابو طالب بہت غریب تھے۔ 61 سالی کی بنیاد پر غربت زیادہ تھی، بچے زیادہ تھے۔ تو ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس اپنے چچا سے کہا، آؤ چلو دونوں مل کے چلتے ہیں اور ابو طالب کا بوجھ تھوڑا ہلکا کر دیں۔ دونوں آئے اور آنے کے بعد
ابو طالب سے کہا چچا ہم دونوں اس لیے آئے ہیں کہ آپ کا بوجھ ہلکا کر دے. کہا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہا ایک شہزادہ ہمیں دے دیجیے اور ایک حضرت عباس کو دے دیجیے تاکہ آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور دونوں کی پرورش ہم دونوں کر لیں گے. ابو طالب نے 2 بچوں کو علیحدہ کیا اور 2 بچوں کو کہا ان کو آپ لے جا سکتے ہیں. میرے نبی نے علی کو گود لیا اور حضرت عباس نے ایک دوسرے شہزادے کو گود لیا اور لے کے اپنے گھر چلے آئے. بچپن کا زمانہ وہ ہوتا ہے جب آنکھ بچہ کھولتا ہے اور تھوڑا ان سوانے شباب کی دہلیز پہ قدم رکھنے لگتا ہے تو بچوں کے بننے اور بگڑنے کی یہی دن ہوتے ہیں. اور وہ مکے کا ماحول جہاں شراب، جوا، سٹا، بے شرمی، بے حیائی، عریانیت، ننگا پن، فحاشی بالکل عام ہو، ایسے ماحول میں کیا آپ گمان کر سکتے ہیں کہ کسی کا دامن جو ہے اس گناہ سے بچ سکتا ہے؟ مگر پھر بھی آمنہ کے لال نے 40 سالہ زندگی کو اس ڈھنگ سے گزارا ہے کہ گناہ کی ہوا تک دامن مصطفیٰ میں پہنچی ہے. ہوا تک نہیں پہنچی دامن مصطفیٰ کا. اور جب میں مصطفیٰ نے نبوت کا اعلان کیا، جب لوگوں نے پوچھنے کے لیے پوچھا دلیل کیا ہے آپ کے نبی ہونے کی، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. او مکے کے لوگوں، میں نے 40 سال تمہارے بیچ میں گزارے ہیں، تم بتاؤ ایمانداری کے ساتھ کیا کسی غیر نبی کی زندگی اتنی کلیل ہو سکتی ہے؟ تم بتاؤ. کہا نہیں. اس لیے کہ میرے نبی کو لوگوں نے اس دور میں بھی امین صادق کا لقب دیا تھا. محمد سچے ہیں، محمد امین ہے، نگاہوں کو جھکا کے چلتے ہیں، شرمدار ہے، حیادار ہے. یہ باضابطہ طور پر اس دور کے ماحول کے لوگوں نے حضرت رسول گرامی وقار کو خطاب دیا تھا. یا امین، یا صادق. یہ خطاب تھا مصطفیٰ کا جو مکہ کے کافروں نے دیا تھا کہ سچا وہ ہے کوئی تو محمد مصطفیٰ ہے، امانت دار ہے تو محمد مصطفیٰ ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچپن سے ہی علی کی تربیت کی. جس نبی کے دامن تطہیر کو کبھی مکے کی گندی ہواؤں میں آلود نہیں کیا، اس دامن تطہیر میں چھپ کر کے بچپن سے جس علی کی تربیت ہوئی ہو وہ علی حیدر کرار نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ بہر تسلی میں علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلوار. بریلی کے قلندر نے فرمایا بہر تسلی میں علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. یہ مولا علی کی شان ہے. تربیت مصطفیٰ نے فرمائی ہے. عمر 10 سال کی. ہم نے بچوں کو اسی لیے بگڑتے دیکھا ہے کہ ماحول میں برائیاں زیادہ ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے ویسے ہمارے مولانا فرما رہے تھے نا، پوری رات تو کیرم بورڈ کھیلتے ہیں، اسپیشلی طور پر دکانیں لے لیتے کرائے پہ اور رات بھر جاگیں گے. رمضان بھوکے رہنے کا مہینہ ہے، مگر جتنا ہم 11 مہینے میں نہیں کھاتے ہیں مسلمان 1 مہینے میں کھا جاتا ہے. کیا خیال آپ کا؟ ہاں اتنا کھاتا اللہ جانے یہ پیٹ شریف ہے یا کوئی دیگ ہے. دیگ جس گلی سے گزرو پتیلی میں چمچے ہلائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے. اللہ جانے مسلمان کتنا کھاتا. کاش مسلمان یہ سمجھ لیتا رمضان کھانے کے لیے نہیں آیا ہے، کھلانے کے لیے آیا. رمضان غمگین ماحول میں زندگی گزارنے کی. اور اگر تم نے 11 مہینے عبادت نہ کر کے رب کا تقرب حاصل نہیں کیا ہے تو کم از کم 1 مہینہ تو گناہوں سے باز آ جا اور آپ کی دہلیز کے کام پر اپنے چشموں میں گدائی کو رکھ کر رب سے عنایت کی بھیک مانگ لے، شاید تیرا دامن دل گناہوں سے پاک ہو جائے. مگر گلیاں ہماری بڑی ہوئی ہیں آوارہ قسم کے بچوں سے. ماں باپ کوئی پرواہ نہیں. لاکھوں روپے کا پیٹرول
10 साल के बच्चे पूरी रात मोटरसाइकिल चला के भर भर भागे फिरते पूरे मोहल्ले में और सबकी नींदें हराम करते हैं। बाप को पूछने की फुर्सत नहीं, बेटा तू कहां था रात भर, न मां पूछती है। तो क्या आप ये उम्मीद लगा सकते हैं बुराइयों के माहौल में, गंदगी के माहौल में रात भर गुजारने वाला वक्त आपका बच्चा क्या वो साले तबीयत का बनेगा? अपने बच्चों और बच्चियों से क्लोज बन करके बिल्कुल दोस्ताना माहौल कायम करके उनके दिल की तख्ती पर मोहब्बत के साथ इंसानियत की, प्यार की, शराफत की तहरीर लिखो। इससे पहले कि कोई बुरा दोस्त उसको हाईजेक करके उसके दिल पर जुआ, सट्टे और अय्याशी और शराब नोशी की तहरीर लिख दे। संभालो अपनी औलादों, जलसे इसी मकसद के लिए होते हैं। मौलावी मुस्तफा के दामने करम में परवान चढ़े हैं। रात को देखते थे कि हुजूर रहमत आलम और हजरत खदीजा दोनों कुछ अजीब सी इबादत करते हैं। कभी ऐसी इबादत देखी न थी अभी ने। उठना, झुकना, फिर उठना, फिर सजदा करना, फिर खड़े होना, रात को अंदाज देखते। जब मेरे मुस्तफा ने ऐलान फरमाया, सबसे पहले ईमान लाई थी हजरत खदीजा। और जिस दिन हुजूर ने नबुव्वत का ऐलान किया ना, उसके दूसरे दिन ही हजरत मौला भी ईमान लाए। दूसरे दिन, क्योंकि अली ने पूछा कि आप लोग क्या कर रहे हैं? मेरे नबी ने फरमाया, अली मैं अल्लाह का नबी बनाया गया हूं, मुझे रसूल मुंतखब किया है अल्लाह ने। मैं एक दीन लेके आया जिस दीन इस्लाम कहते हैं, जिसमें अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया गया है, बुतों से दूर रहने का हुक्म दिया गया है, बुराइयों से दूर रहने का हुक्म दिया गया है, सिला रहमी करने का हुक्म दिया गया है, इंसानियत का दर्ज दिया गया है, शराफत बुजुर्गी का दर्ज दिया गया है, तो बेवाओं के साथ रहम करने का, यतीमों से प्यार करने का दर्ज दिया गया है। अली तुम भी ईमान ले आओ। अली ने कहा, मुझे थोड़ा सोचने का मौका दो, मैं अपने अब्बा से पूछ लूं कि जो मोहम्मद मुस्तफा कह रहे हैं उसे माना जाए या ना माना जाए। एक बच्चा यही तो कहेगा जब कोई नया पैगाम उसके सामने आएगा, और अभी शोर की आंखें इतनी नहीं खुली है तो वो रुजू तो अपने बाप की तरफ ही करेगा ना। मेरे नबी को अभी से ये बात राज का फाश करना मकसूद न था। कहा, अली अगर तुम अभी ईमान नहीं लाते हो कोई बात नहीं है, लेकिन अभी किसी को कहना मत कि मैं क्या कर रहा हूं। हजरत अली चले तो गए, पूछा भी नहीं अपने बाप से। लेकिन नबी के इस पैगंबराना किरदार और इस दाइयाना तबलीग के जुमलों ने दिलों की तख्ती पर जो मोहब्बत की तहरीर लिखी थी ना, सुबह खुद ही आई। कहा, भाई मुझे वही कलमा फिर से सुनाओ ना जो आपने रात में मुझे सुनाया था ना, फिर मुझे वही दिन में सुनाइए। वो लाहू की नगमात मेरे कानों में रक्त भोग रहे हैं। जरा प्यार की बोली फिर से बोलिए, इंसानियत का सबक फिर से पढ़ाइए। मेरे नबी ने फिर जुमले दोहराए। अली ने कहा, भले ही मैं उम्र में छोटा हूं, अभी 10 साल का हूं, मेरी टांगें भी बहुत पतली पतली हैं, मेरी आंखें भी दुख रही हैं, मैं कमजोर जरूर हूं, मगर मैं कलमा पढ़ता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ लिया हजरत मौला ने। और फिर जब कलमा पढ़ा मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने, तो उस वक्त से लेकर के जितने गज़वात कायम हुए हैं, सिर्फ गज़वे तबूक को छोड़ करके हर गज़वे में मौला अली ने शिरकत की है और बहादुरी के जौहर दिखाए हैं। जख्मों से चूर भी हुए हैं, मगर फिर भी दीन मुस्तफा के फरोग और इस्तेहकाम के लिए कभी पीठ नहीं दिखाई है। आजकल हाल क्या है? मिल गए राह में तो देख लिया एक नजर, वरना फिर हसरत दीदार की ऐसी तैसी। मगर ये वो है जिन्होंने ऐलान किया है, मिसाक बांधा है, तो सिर्फ खुद नहीं
اس دور سے لے کے اب تک نسل علی کا کردار یہی ہے، اور قیامت کی صبح تک اولاد مولا علی کا کردار یہی رہے گا کہ دین مصطفیٰ کے فروغ و استحکام کے لیے جب ضرورت پڑے گی، بدر سے لے کے کربلا تک اور کربلا سے لے کے اب تک ان کا کردار یہی دکھائی دے رہا ہے۔ انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، اولادیں دے دی ہیں، بچے قربان کر دیے ہیں، گھر اٹھا دیا ہے دین مصطفیٰ کے لیے۔ ہم سے جمعہ کے روز مسجد کی جھولی میں 10 روپے نہیں نکلتے۔ حال دل کس کو سنائیں جی، 5 روپے نہیں نکلتے۔ ان نے تو گھر لٹا دیا تھا یار، بچے قربان کر دیے تھے۔ یہ ولی تھے جنہوں نے ایک بار وعدہ کیا ہے محمد مصطفیٰ کے ہاتھ پر، تو پھر بک گئے۔ تو پھر یاد رکھیں، ایسے بکے نا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی خریدتا نہ تھا۔ تم نے مجھے خرید کر انمول کر دیا، اور ایسے انمول ہوئے اشرے وغیرہ میں بھی ابھی ہے، خلفائے راشدین میں بھی ابھی ہے، پنجتن پاک میں بھی ابھی ہے، شاعر فاطمہ بھی ابھی ہے، داماد مصطفیٰ بھی ابھی ہے، خلیفہ مصطفیٰ بھی ابھی ہے، اور پھر وقت کے ولایت کے تاجدار تمہیں قیامت تک ولایت جہاں جہاں خوشبو پھیلائے گی، اس خوشبو کا منبع مبدا اور مبدا پنجاب مولا علی کی بارگاہ کرم ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر۔ دن چلتے گئے، کتنی دشوار گزار راتیں تھی مکے کی۔ جب بھی کوئی مکہ کا کافر یہ سن لیتا فلاں ایمان لے آیا ہے نا، اتنا مارتے تھے اسے، اتنا مارتے تھے کہ وہ بے ہوش ہو جاتا تھا۔ سنیں نا اپنے واقعات، بلال حبشی کو کتنا مارا، ایمان لانے کی بنیاد پر۔ حضرت خباب کو کتنا مارا تھا۔ اسلام کبھی ظلم نہ کرتا ہے، نہ ظلم کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اجمالی طور پر ایک بات عرض کر دوں، پورے ملک میں ہمارے کتنے لوگوں نے مسجدوں پہ جھنڈے گاڑے، اپشبد کہے، برے برے الفاظ کہے، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں حملے کیے، مسجدیں گرائی۔ میں دعویٰ کرتا ہوں کوئی ایک بھی پروف پیش کر دے کسی مسلمان نے کسی مندر پر پتھر پھینکے ہو۔ ہمارا مذہب اس بات کا سبب ہی نہیں دیتا ہے یار۔ وہ لوگ جھوٹے مذہب کے ماننے والے ہیں جو کسی کے مذہب پہ کہتے ہیں ہمارا مذہب سچا، ہمارا خدا سچا ہے، اس لیے ہم کسی کے مذہب پر اٹیک نہیں کرتے۔ اسلام دل کی طرف ہے، اسلام دلوں کو امپریس کرتا ہے۔ آدمی کو پڑھنے دو، جب پڑھ کر کے اس تعلیم کے نقطۂ کمال پہ پہنچے گا، اس کے باپ کو مسلمان ہونا پڑے گا۔ مائک ٹائسن کو کس نے کہا تھا مسلمان ہو جاؤ؟ کسی نے مارا تھا اسے؟ ارے وہ تو خود سب کو مارتا تھا، ایک باکسنگ کا بادشاہ تھا، ٹھوک ٹھاک کے برابر کر دیتا تھا۔ محمد علی قلعے کو کس نے کہا تھا مسلمان ہو جاؤ؟ کس نے کہا تھا مسٹر بین سے تم مسلمان ہو جاؤ؟ کس نے کہا تھا سنیتا ولیم سے کہ تم مسلمان ہو جاؤ؟ کس نے کہا تھا؟ ابھی ایک بہت مشہور پادری امریکہ تھا جس کی لکھی ہوئی کتابیں چرچ میں پڑھائی جاتی ہیں، کس نے کہا تھا مسلمان ہو جاؤ؟ کس نے کہا تھا ابھی اپنے قطر کی سرزمین پر جو فیفا ورلڈ کپ ہوا ہے، ہزاروں لوگ مسلمان ہوں گے اسلامی کلچر دیکھ کر کے؟ کس نے کہا تھا؟ اسلام لا اکراہ فی الدین، لوگ کہتے دھرم پریورتن کر رہے، قسم رب کعبہ کی، زبردستی کا مسلمان اللہ مانتا ہی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا نا تو 800 سال بہت تھے۔ جی 800 سال بہت تھے، مگر اللہ نہیں مانتا۔ اگر کوئی زبردستی کسی کو مسلمان بنایا، رب نہیں مانتا اس سے مسلمان ہی نہیں ہے۔ اسلام دین اسی طرح سے دلوں کو امپریس کرتا ہے۔ ایک سے ہیروئن کو دیکھیے، سب مسلمان ہوتی جا رہی ہیں، نچنیے گوئیے، وہ ایک کون تھا وہ مائیکل جیکسن، ہاں کبھی مرد بنتا تھا کبھی عورت بنتا تھا،
کیوں بھائی مسلمان کیوں ہو گیا وہ؟ کیوں ہوا؟ کسی نے کہا تھا مارا تو مسلمانوں کا؟ جی نہیں، اسلام دلوں کو امپریس کرتا ہے، دلوں کو، تب لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ کتنے تھے؟ 313 تھے مسلمان بدر کے میدان میں، 300، اونلی 313۔ آج کتنے ہیں دنیا کے نقشے پہ؟ 2.5 ارب، 1/3 آبادی دنیا کے مسلمانوں کی ہے۔ 7.5 ارب کی کوانٹٹی ہے انسانوں کی پوری دنیا کے نقشے پر، 7.5 ارب میں سے 2.5 ارب مسلمان ہیں۔ دنیا کا ہر 5واں ویکتی مسلمان ہے۔ کیا کسی نے مار کے انہیں مسلمان بنایا تھا؟ جی نہیں، جو سوئے ہیں نا قبروں میں آ کے اپنی، انہوں نے دلوں کی دنیا بدلی۔ جی شہاب الدین غوری جب مار کھا کے لدنی بھاگا جا رہا تھا تو ایک کلندر ادھر سے خواجہ معین الدین کی شکل لے کر آ رہا تھا، 40 سفیروں کو لے کے آ رہا تھا کے پاس بیٹھ گیا نا تو 90 لاکھ غیر مسلموں کے دلوں میں اسلام کے کرنے کی روشنی کا پیدا ہوا تھی۔ کوئی ڈنڈا نہ تھا ان کے ہاتھ میں، کوئی ریوالور نہیں تھا ان کے ہاتھ میں، کوئی بندوق نہیں تھی ان کے ہاتھ میں، کوئی تلوار نہیں تھی، تسبیح کے دانے تھے۔ اللہ اللہ کے نام کی مالا جپتے تھے، مصلی تھا نماز پڑھنے کے لیے، لوٹا تھا وضو کرنے کے لیے، پانی بند کیا تو خواجہ نے سب کا بند کر دیا، سب کا پانی بند۔ ہم نے وضو کے لیے پانی لینا چاہا، تم نے پانی بند کر دیا تو ہم تمہارا پانی بند کر دیں گے۔ ہسٹری کوئی بھول سکتا ہے؟ ہاں، کچھ لوگ اسے بدلنے میں لگے ہوئے ہیں۔ مغلوں کی ہسٹری نکال دیے، نکال تو ہمارے باپ کا جاتا ہے، ہمارے باپ تک کیا جاتا ہے یار؟ ہم کوئی ان سے تھوڑی ہے یار۔ جب وقت آئے گا تو پورے ملک کے بھارت کی 1 سینٹی میٹر زمین کے لیے خون کی قربانی دینے کو مسلمان تیار رہتا ہے۔ ہاں، ہمارا رشتہ پاکستان سے مت جوڑا جائے میاں، ہم پاکستان کو کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھتے۔ ہم نے کیا لینا دینا؟ ٹوٹل آبادی، ہمارے اتر پردیش کی ٹوٹل آبادی 23.5 کروڑ ہے، 29 اسٹیٹ ہمارے بھارت میں ہے، ہمارے یو پی کی کوانٹٹی جو انسانوں کی ہے اس سے بڑا پورا ملک ہے۔ کیوں بے وقوف بناتے ایک چھوٹے سے ملک سے اتنے بڑے بھارت دھول جو آنکھوں میں لگا کے کیا ہے پاکستان؟ ضرورت پڑی ہے تو ہم نے عبد الحمید کی شکل میں جواب دیا ہے۔ میرا یہ عنوان نہیں ہے، مولانا کرم اللہ تعالی، یہ ضروری ہے بتانا، ہم دیش کے وفادار ہیں، ملک کے وفادار ہیں، اور اس کے ذرے ذرے کی حفاظت کے لیے ہم قربانی دینا جانتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ مصطفیٰ کے دامن کرم میں پروان چڑھے ہیں، اور پھر رسول گرامی قدر کا ایک زمانہ وہ بھی آیا جب یہ خلافت کا زمانہ تھا، نبوت کے اعلان سے لے کے 40 سال کی عمر شریف سے لے کے 53 سال کی عمر شریف تک مکے میں صرف مسلمانوں کو صرف مارا گیا ہے 13 سال تک۔ کیسے کیسے مارا گیا ہے؟ آگ کو جلا کر کے انگارہ بہکا دیتے تھے اور ننگی پیٹ کر کے مسلمان کو لٹا دیتے تھے، سینے پہ پتھر رکھ دیتے تھے اور تاکہ ہل نہ پائے، چربی پگھل پگھل کر کے آگ بجھ جاتی تھی، کسی کا مال نہیں ہڑپا تھا مسلمانوں نے۔ مذہبی آزادی تو ہر شخص کو ہے نا، ہر شخص کو مذہبی آزادی ہے، چاہے وہ مسلمان رہے، چاہے وہ ہندو رہے، چاہے کرسچن رہے، کوئی بھی رہے، کوئی زبردستی تو ہے نہیں۔ پھر کیا وجہ تھی اتنا ظلم کیوں کیا گیا مسلمانوں کو؟ حضرت خباب رضی اللہ عنہ ان کی پیٹھ اتنی داغی گئی تھی کہ پورا سفید ہو گیا تھا پیٹھ کا حصہ۔ عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں ایک بار ان کی پیٹھ کا کپڑا ہٹ گیا تو دیکھا سب جلا ہوا پورا جسم۔ پوچھا عمر نے، ارے خباب یہ تمہاری پیٹھ پہ نشان کیسے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، امیر المومنین
یہ اس زمانے کی بات ہے جب آپ بھی ننگی تلوار لے کر کے مسلمانوں کو مارنے کے لیے ڈھونڈتے تھے نا، اسی زمانے ہم ایمان لے آئے تھے تو مکہ کے لوگوں نے ہمیں آگ پر لٹا کر کے اس طرح سزا دی تھی کہ ہماری پیٹھ جل کر کے اس طرح سفید ہو گئی ہے۔ چھپ چھپ کے نماز پڑھتے تھے، سنگینوں کے سائے میں نماز پڑھتے، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ نمازیں کیوں نہیں پڑھتے؟ رمضان جیسے شروع ہوا نا، ماشاءاللہ نیچے سے اوپر تک اندر سے باہر تک لگتا ہے نمازیوں کی باڑھ آ گئی۔ 5-6 دن کے بعد 1/4 ہو گئے۔ 15 رمضان آتے آتے آدھے نمازی بچے ہیں۔ اب شاید یہ 27ویں شب سے پھر تشریف لائیں گے لوگ مسجد میں۔ ابھی وقت ہے، پڑھو نمازیں، ورنہ مسجدوں میں کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دن آ جائے کہ تم سجدہ کرنے کا سوچو اور اللہ تمہیں سجدہ کرنے کے لائق نہ رکھے۔ پیٹھ کی ایک ہلکی سی رنگ جو ہے کھینچ جاتی ہے نا، پھر آدمی ایسے آئے چلے آ کے بیٹھ کے یہ نماز پڑھتا ہے، ہٹا کٹا نہیں کرتا۔ بس ابھی وقت ہے، نمازیں پڑھ لو، اچھے کام کر لو۔ تو اس تقریباً 13 سال کے پیریڈ میں جس مسلمان کو جہاں جہاں پکڑ سکے لوگوں نے بہت مارا۔ خود ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، مولا علی کو ستایا، اتنا مارا کہ خون سے آپ کی نالیں بھر گئی، کپڑے بھیگ کر بتر ہو گئے بھیگ کر کے، لیکن پلٹ کر کے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ صبر صبر صبر، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ ایک وقت آیا جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا دور آیا، وہ زمانہ آیا، وہ وقت آیا تو رسول کردگار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اللہ کا حکم آ گیا ہے، مسلمانوں کو پہلے کہہ دیا کہ جو مدینے کی طرف ہجرت کر کے جا سکتا وہ جائے۔ لوگ چھپ چھپ کر کے مدینہ جاتے تھے، گھر چھوڑ دیا، بلڈنگ چھوڑ دی، دکان چھوڑ دیا، فیملی چھوڑ دی، چپکے سے کوئی رات میں جا رہا ہے مدینہ، کوئی دن میں چھپ چھپ کے جا رہا ہے۔ ایک دن وہ آیا کہ حضور بھی جانے کے لیے تیار ہوئے، اللہ کا حکم آ گیا محبوب تو بھی جا۔ نبی تیار ہوئے تو فرمایا علی آج کی رات ہمارے بستر تو تم کو سونا ہے، ابو بکر ساتھ میں رہیں گے اور تم کو میرے بستر پہ سونا ہے۔ رات بھر گھر کا چاروں طرف سے گھیرا ڈالے کفار کھڑے ہوئے تھے کہ آج رات کی صبح جب ہوگی تو جیسے ہی محمد اٹھیں گے صبح تو انہیں ایک ساتھ مل کے قتل کر دیا جائے۔ نہ بانس رہے نہ بجے بھاسری، یہ پلان کیا تھا مکہ کے کافروں نے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ اپنا مکر سما رہا تھا۔ کیا مصطفیٰ تیرے کو سونا نہیں آج بستر پر؟ علی تم سو جاؤ۔ اور یہ امانتیں، یعنی اس حال میں بھی مکہ کا ذرہ ذرہ دشمن ہے محمد مصطفیٰ کا، پھر بھی مکہ کے وہی لوگ اپنی امانت لا کے ہمارے حضور کے پاس رکھتے تھے، اس یقین کے ساتھ کہ محمد امانت میں خیانت نہیں کرتا ہے۔ چنانچہ کہا علی تم سو جاؤ اور کچھ دن رہ کر کے یہ امانتیں فلاں 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 کو واپس کر دینا اور پھر تم بھی مدینہ آ جانا۔ رات آئی، علی بستر نبوت سے سوئے اور حضور حضرت ابوبکر صدیق کو لے کر کے غار ثور کی طرف روانہ۔ رات بھر علی سوتے رہے۔ مجھے بتائیے اگر چاروں طرف سے آپ کے گھر کو لوگوں نے تلوار ننگی لے کے گھیر کر رکھا ہو کہ صبح مار ڈالیں گے آپ کو، کیا آپ کو نیند آ سکتی ہے اس رات میں؟ نہیں نا۔ لیکن علی کتنا سوئے، صبح بھی ہو گئی سوتے رہے، ہاتھ سے سوتے رہے۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا تھا علی نیند کیسی آئی تھی؟ کہا پہلے تو میں ایسے ہی سوتا تھا، لیکن اس دن تو حضور نے زندگی کی ضمانت دے دی تھی۔ علی یہ امانتیں دے کر کے لوگوں کو تم بھی مدینہ آ جانا، اس لیے مجھے ایسی نیند اللہ کی قسم زندگی میں کبھی نہیں آئی جیسی نیند جس سے نبوت میں مجھے آئی ہے۔ ایسی نیند مجھے کبھی نہیں آئی۔ اور کیوں آئی؟ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ نے زندگی کی ضمانت دے دی تھی، گارنٹی دے دی تھی، علی تمہیں کوئی مار نہیں سکتا،
فرماتے میرا عقیدہ میرا یقین تھا جب تک علی مدینہ نہیں پہنچ جائے گا اور دل سے مصطفیٰ کی چھاؤں میں تب تک علی کو موت نہیں آ سکتی ہے. یہ اعتقاد تھا مولا علی کو حضرت رسول گرامی وقار تھا. آخرکار صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا بستر پر تو محمد ہے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. علی اٹھ رہے اس پر سے. تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, یہ سوچا کہ یار جب علی یہاں پر ہیں تو محمد کہیں گئے نہیں ہوں گے. اس سوچ کے ساتھ انہوں نے اپنی ایکٹیویٹیز تھوڑی سست کر دی اور ہمارے حضور صدیق اکبر کے ساتھ غار ثور میں پہنچ گئے. 3 دن 3 راتیں آپ نے وہاں گزاری. یہ نورانی قافلہ مدینہ تشریف لے گیا. ادھر حضرت مولا علی نے امانتیں اپنی سب کو سپرد کری. اس کے بعد آپ بھی رات کو نکلے مدینے کی طرف, پیدل چلے. تقریباً 488 کلومیٹر مکہ سے مدینہ ہے پیدل, چھپتے چھپاتے. دن آ جائے تو کہیں غار میں چھپ جائیں, کسی درخت کے پیچھے چھپ جائیں, دھوپ میں چھپ جائیں, پھر رات میں چلیں. جوتی پھٹ گئی تو چلتے چلتے پیروں میں زخم اتنے ہو گئے کہ چلنا دشوار ہو گیا. کئی دن چلنے کے بعد جب مدینہ حضرت مولا علی پہنچے تھے نا تو خون آپ کے قدم ناز سے بہ رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت علی کو اس کنڈیشن میں. میرے مصطفیٰ نے آگے بڑھ کر کے آنسوؤں کی برسات کے ساتھ علی کو گلے لگایا اور پھر اس کے بعد اپنا تھوک نکالا. لعاب بہن علی کے پائے ناؤ سے بنا. علی کہتے اللہ کا سب نبی کا تھوک کیا لگنا تھا, زندگی میں میرے پیروں میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی. شان مصطفیٰ نبی کا تھوک اللہ اللہ. جس زبان پر خدا بولتا ہے, قرآن کے 30 پارے جس زبان سے ملے ہیں اسی زبان سے نکلا ہوا تھوک, اس کی شان یہ ہے. آقا فرماتے تربت وار دینا بری فتبہ دینا یشکی سقیمنا بإذن ربنا. مدینے کی مٹی اگر تھوک میں لگا کر کے کسی مریض کو دے دی جائے اللہ اسے شفا عطا فرما دے گا. نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے کوئی خاک ان کے آستانے سے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی پیار کے ساتھ علی کو دعائیں دیں اور پھر علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شہر رسول میں رہنے لگے. اور پھر رہتے رہتے ایک دن وہ بھی آیا جب سیدہ فاطمہ زہرا کا نکاح مولا علی سے ہوا. عمر شریف 18 سال کی پہنچی سیدہ فاطمہ زہرا کی. حضرت علی بھی اپنے بھائیوں میں 4 بھائی تھے, سب سے چھوٹے علی تھے. اور سیدہ فاطمہ زہرا بھی اپنے بہنوں میں 4 بہنیں تھیں اور سب سے چھوٹی تھی. حضرت ابوبکر نے رشتہ مانگا, حضور نے منع فرما دیا. حضرت عمر نے رشتہ مانگا, حضور نے منع فرما دیا. اللہ جو چاہے گا ہوگا. مدینے کے اور کئی صاحب ثروت لوگوں نے رشتہ مانگا, حضور نے منع فرما دیا کہ اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا. حضرت ابوبکر حضرت عمر یہ سمجھ گئے شاید حضور یہ چاہتے ہیں کہ علی فاطمہ کے رشتے کا پیغام دیں. یہ گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت علی کے پاس. وہ کسی یہودی کے باغ میں ایک صحابی کے باغ میں اپنے اونٹ کو لے جا کر کے پانی کی سینچائی کر رہے تھے ان کے کھجوروں کے باغ. گئے قریب, دعا سلام کا کیسے آنا ہوا ساتھیوں. کہا علی ہم ایک مقصد لے کے آئے ہیں. ہم نے محسوس کیا ہے کہ کئی لوگوں کے پیغام رسول گرامی قدر کی بارگاہ میں آئے ہیں فاطمہ زہرا کے رشتے کے لیے. حضور نے تسلیم نہیں کیا ہے اور وہ شاید اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ علی رشتے کا پیغام دیں. تو میری یہ خواہش ہے کہ علی تم پیغام دو. حضرت علی کہتے ہیں میرے ساتھیوں دل تو میرا بھی یہی چاہتا ہے لیکن میں اپنی غربت کو دیکھتا ہوں تو مجھے شرم سی آتی ہے. میرے پاس گھر بھی نہیں ہے, میرے پاس دولت بھی نہیں ہے, کیسے پیغام دوں, کس بنیاد سے پیغام دوں. پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان سب نے کہا علی پیغام دو. اگر یہ غربت کی بات ہے نا تو ہم تمہاری مالی مدد کر دیں گے تاکہ تم شادی کر کے خوشحال زندگی گزارو. چلے وہاں سے دل میں ایک آرزو لے کر کے امنگ لے کر کے کہ خاتون جنت کا رشتہ مانگنے کے لیے بارگاہ رسول میں آئے, مگر ہمت نہ ہوئی کہ زبان کو حرکت میں لائے.
ادب گاہے زیر آسماں عرش نازک کر نفس گم کر دامی آیت جنید و بایزیدی جا. یہ بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر سانس تیز لینا بھی بے ادبی میں شمار ہوتا ہے. ادب سے آؤ، پھر جھکا سے آؤ، لفظوں کا سلیکشن انتخاب سوچ سمجھ کر کرو، جملے کوئی ایسے نہ ہو کہ قلب مصطفیٰ کو تکلیف پہنچے. ہمت تو نہ کر سکے بولنے کی. آقا نے کچھ عالی کچھ کہنا چاہتے ہو، جملے پھر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے. حلق میں آئے تو حلق سوکھ رہی تھی، کہے تو کیسے کہیں. اس طرح اپنی غربت کا احساس تھا کہ گھر بھی نہیں ہے، نبی نے ہی مجھے پالا کر ہوتا ہے، ان کے ہی سائے کرم میں ہم پلے بڑے ہیں، ہمارے پاس دولت بھی نہیں ہے، رشتہ مانگنے آ گئے ہیں. آقا نے، کیونکہ ہمارے نبی دل کی بات بھی جانتے ہیں نا، دل کی تحریر پڑھ لی. میرے آقا نے کہا شاید فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے ہو. کہا ہاں یا رسول اللہ. کہا کچھ ہے تمہارے پاس؟ کہا یا رسول اللہ ایک اونٹنی ہے میرے پاس میں، ایک تلوار ہے میرے پاس میں، ایک زرہ ہے میرے پاس میں، چوتھی کوئی چیز نہیں ہے. آقا نے فرمایا اونٹنی تمہارے تجارت کا ذریعہ ہے، تلوار تمہاری ضرورت ہے، ہم اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح تمہارے زرہ کے بدلے میں کر دیتے ہیں. او مسلمانوں، شادیوں کو آسان بناؤ. شادیوں کو لاکھوں کروڑوں روپے شادی بیاہ کے رسموں پہ خرچ کرنا بند کرو. اس پیسے کو بچوں کے تعلیم پہ خرچ کرو، معاشرے کی صالح اور پاکیزہ تربیت پہ خرچ کرو. شادی بیاہ کے موقعوں پر بالکل فضول خرچیاں بند کر دو. میرے مصطفیٰ کریم نے، آپ کے صحابہ نے، کسی کی ہم نے بارات کہیں کسی کتاب میں نہیں دیکھی ہے. آج ہمارے یہاں بارات جاتی ہے، کچھ نچنیے جاتے ہیں، کچھ گویے جاتے ہیں، کچھ لفنگے جاتے ہیں، ہلر بازی، ڈی جے، ڈھول، باجے، تماشے. ارے اس امت کو ہو کیا گیا ہے جس پیغمبر نے اس امت کو کلین اور بالکل سمپل سی زندگی جینے کا سبق پڑھایا تھا؟ یہ امت کہاں دلدل میں گناہوں کے ڈوبنے لگ گئی ہے. ساتھیوں، میرے نبی نے کہا علی ٹھیک ہے، یہ ذرا لے جاؤ، اسے بیچ کر کے کچھ سامان لے آؤ. بیچنے کے لیے گئے ذرا، تو حضرت عثمان نے اس ذرا کو خریدا. خریدنے کے بعد پیسہ بھی حضرت علی کو، اور پھر ذرا بھی اپنی طرف سے تحفے میں پیش کر دی. علی ہم نے تمہاری ذرا خرید لی، اب یہ ذرا ہم تم کو تحفے میں پیش کرتے ہیں. علی یہ سب لے کے آئے. میرے آقا نے فرمایا کیا ہوا علی؟ یا رسول اللہ ذرا ہم نے بیچی ہے تو عثمان نے خرید لی، اور خریدنے کے بعد مجھے پیسہ بھی دے دیا اور ذرا مجھے تحفے میں دے دی. آقا نے حضرت عثمان کے لیے دعا فرمائی. میرے نبی نے فرمایا ابو بکر، سلمان، بلال، عمر، جاؤ بازار سے نکاح کے ضروری سامان لے آؤ. گئے ضروری سامان لانے کے، لا کے بارگاہ رسول میں پیش کیا. میرے نبی نے مسجد نبوی میں خطبہ پڑھا نکاح کا، اور اپنی شہزادی بیٹی فاطمہ زہرا کا نکاح حضرت مولا علی سے کر دیا. نہ کوئی باجا ہے، نہ ڈھول ہے، نہ شور ہے، نہ شرابہ ہے، نہ ہنگامہ ہے، نہ بارات ہے، نہ کھانا پینا، کچھ نہیں. چھہارے ہے جسے تقسیم کیا گیا اور بتایا گیا، اور دعائے خیر مسجد نبوی میں نکاح کرنے کے بعد مصطفیٰ نے فرمایا. اس طرح شادی ہو گئی. شام کو فاطمہ زہرا کی رخصتی ہوئی، مولا علی کے گھر جا رہی. کرائے کا ایک روم لیا تھا، کچھ ہی دن تھے اس میں. سیدہ فاطمہ زہرا اور حضرت علی نے آپس میں مشورہ کیا. رخصتی ہوئی تو آقا نے فرمایا کہ ابھی جب تک میں نہ آ جاؤں دونوں کمرے میں بیٹھے رہنا. کہا ٹھیک ہے حضور. میرے آقا تشریف لے گئے. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی پہ پڑھ کے دم کیا، اور دم کرنے کے بعد پانی کا چھینٹا حضرت علی پر، فاطمہ زہرا پر آپ گھر میں چھینٹا مارا. حضور نے برکت کی دعائیں فرمائی. دعا کر کے حضور واپس تشریف آئے. کچھ دن ساتھ میں تھے. مکان کرائے کا تھا، غربت کی زندگی تھی. سیدہ فاطمہ زہرا آئی. کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، ابا جان ہمارے پاس مکان تو ہے نہیں، کرائے پہ رہ رہے ہیں، کرایہ بڑی مشکل سے دے پاتے ہیں. یا حیرت ہے، تعجب بھی ہے، اور ذرا مالک کونین کی غربت کا اندازہ لگائے. مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، جن کے اشارے کرم پر چاند کا سینہ شک ہوتا ہے.
جن کے اشارے کرم سے سورج ڈوبا ہوا واپس پلٹتا ہے، جن کے اشارے کرم پر درخت چل کر کے آتے سجدہ ریز ہوتے ہیں، کنکریاں کلمہ پڑتی ہیں، اس مصطفیٰ کے گھر کی خاندانی غربت کی کنڈیشن دیکھی ہے۔ آج کوئی ایک آدمی پارشد بن جائے تو 3 نسلیں کھاتی ہیں، مفت میں بیٹھ گئے۔ ایم ایل اے بن جائے تو پھر پوچھنا ہی کیا، منتری بن جائے تو صاف پشتیں دھوم دھڑاکے سے کھائیں گے، اتنا کما لیتے ہیں لوگ۔ مگر آپ کائنات کے اس رحمت اور اس کی زندگی کا جائزہ لو جو پوری کائنات کے لیے رسول بن کر آیا تھا، اس کے گھر میں بٹھانے کے لیے صرف کھجور کی تھال بھرا ہوا گدا تھا اور ایک چادر تھی جسے حضور اوڑھا کرتے تھے، ایک مشکیلا تھا جس میں پانی بھرا کرتے تھے، ایک پیالہ تھا جس میں پانی پیا کرتے تھے، تلوار لٹکی رہتی تھی اور یہی مسائل زندگی تھی اس رسول کی جو رسول پورے خدا کی خدائی کا بادشاہ بن کے آیا تھا۔ سیدہ فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ، وہ فلاں صحابی جو ہیں جن کے پاس بہت سارے مکانات ہیں، حضور ان سے کہتے ہیں کہ ایک مکان ہمیں دے دیں۔ وہ نبی نے کہا بیٹی فاطمہ، انہوں نے پہلے سے کئی مکانات ہم کو دے دیے ہیں اور ہمارے صحابہ کو اب ان سے یہ کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ یہ بات ان صحابی نے حضور کی سن لی تھی، حضور نے ایسا کہا ہے فاطمہ کے ریکویسٹ پر، وہ آئے حضور کی خدمت میں، کہا یا رسول اللہ، فاطمہ زہرا میرا جو کمارا جو مکان پسند کرنا چاہتی پسند کر لے، میں اس مکان کو فاطمہ کو دے کے بڑی خوشی محسوس کروں گا کہ فاطمہ نے میرا گھر قبول کر لیا۔ انہوں نے گھر قبول کیا، اس میں رہنے لگ گئے۔ تربیت دیکھی حضور کی۔ حالت یہ ہے کبھی کبھی 2 دن فاقے ہوتے تھے، کبھی کبھی 3 دن فاقے ہوتے تھے۔ آج کل اگر ایک دن بھی فاقہ ہو جائے تو دوسرے دن عورت پھر چلی جائے گی، ارے میرے ماں باپ نے میری قسمت کہاں پھوڑ دی، کیسے منگتے سے شادی کر دی، کیسے پھٹیچر سے شادی کر دی، کیسے کتا کے ساتھ شادی کر دی، اس کے گھر میں تو ہے ہی نہیں کچھ، مت آدمی ہے۔ او دنیا بھر کی عورتوں کو سنو، اس خاتون جنت کا حال یہ ہے جس کو پوری دنیا کے جنتی عورتوں کا مصطفیٰ نے سردار قرار دیا ہے۔ 2 دن فاقہ ہے۔ اب عائشہ بھی ایسے رہتی ہے۔ حضرت انس نے پوچھا کہ آپ گھر میں کبھی 2 مہینے چولہے نہیں جلتے تھے، کیا کھاتی تھی آپ؟ فرماتی ہیں کھجور چوس کر کے، کبھی کھجور کی گٹھلی چوس کر کے پانی پی کے ہم زندگی گزار لیا کرتے، کبھی شکوا نہیں کیا۔ ہے زندگی کے دستور ہے، کبھی آدمی اچھا کما لیتا ہے، کبھی کم کما پاتا ہے، محنت کرنے کے بعد بھی نہیں کما پاتا ہے۔ روزی محنت سے نہیں ملتی ہے، دھیان رکھیے گا، روزی مقدر سے ملتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ۔ اگر اللہ بغیر اندازے کے روزی دینا شروع کر دے تو زمین کا نظام ڈس بیلنس ہو جائے گا، ڈسٹرب ہو جائے گا۔ بندے جتنی تیری قدر ہے نا، اللہ تیری قدر کے مطابق روزی تجھے دیتا ہے، تو روزی مقدر سے ملتی، مقدر سے۔ اگر محنت سے روزی ملتی تو دستور یہ کہتا ہے مزدور زیادہ مالدار ہونا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ محنت تو مزدوری کرتا ہے نا، دن بھر بیچارہ پسینہ سر کا پیر کو آتا جاتا ہے، کھڑک سوکھ جاتی ہے، بغیر کھائے پیے بیچارہ محنت کر رہا ہے، اور سینٹ صاحب ایسی کی تیسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑھیا کمرہ بنایا ماشاءاللہ، اے سی لگا رکھا ہے، ہواؤں میں آرام فرما رہے ہیں، ایک ڈھیرا کی محنت نہیں کرتا، پیسہ لگا دیا۔ مزدور محنت کرتا، وہ بہاری 500 پاتا ہے، اور سیٹ کچھ بھی کام نہیں کرتا، وہ 5000 کماتا۔ روزی مقدر سے ملتی ہے۔ تو اس لیے جو لوگ دن بھر رات بھر سے دھڑے رہتے ہیں، بالکل کمائے کمائے کمائے، ملے گا نہیں اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ روزے کے لیے پریشان مت ہوا کرو، اللہ روزی دیتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے دیکھ رہے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، اگر ان کو آپ دوربین سے دیکھیں نا، خوردبین سے، تو ان کے چشمان مبارک کو دیکھ نہیں سکتے ایسے آپ۔ یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے جو بالکل ہمارے پکڑ میں نہیں آئیں گے، جتنا آئٹم اتنے وہ وجود میں نا، اتری، پچونی، گردہ، کلیجی، لنگ، پھیپھڑے اور دل، ہاں وہ سب کچھ ان چھوٹے چھوٹے جانوروں میں بھی ہیں۔
कीड़े मकोड़ों में सारा सामान इनमें है। उस कुदरत के बनाए हुए छोटे छोटे मखलूक का जरा आप अंदाजा लगाए। अगर आपको कुदरत की निशानियां देखनी हो तो इन कीड़ों में देखो, जितना सामान हाथी में है उतना सामान इन कीड़ों में भी है। अल्लाह इन्हें रोजी देता है। तो अगर इन्हें अल्लाह रोजी देता है तो हम तो 6 फीट के हैं ना, माशाल्लाह, हम भी रोजी देगा यार। आदमी भूखे उठता जरूर है, भूखे सोता नहीं है। अल्लाह खिला के सुलाता है। तो इसलिए कभी भी रोजी के लिए फिक्रमंद मत हुआ करें। वैसे हालात तो यही है कि खुदा को भूल गए लोग फिक्र रोजी में, ख्याल रिज्क है रज़ाक का ख्याल नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ घर में तो कुछ बनते ही नहीं साहब, बड़ी गुर्बत का जमाना है, तलाशी का जमाना है। इस गुर्बत में मस्त है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंगी पीठ जो है खजूर की चटाई पे सोया करते थे। हजरत अली भी ऐसे सोते थे, मिट्टी में सो जाया करते थे। मेरे हुजूर ने देखा एक दिन सैयदा फातिमा ज़हरा और हजरत अली के बीच कुछ तू मैं हो गई। अब वैसे हो जाती है, मियाँ बीवी में कुछ तुन्न पुन तो होता रहता ना यार। लेकिन इसका जो है विकल्प तलाक नहीं है, इसका विकल्प है सिस्टमेटिक ढंग से इसे कॉपरेट करना। मुआशरे में तलाक की प्रथा इतनी ज्यादा हो गई, अगर दाल में नमक दे गया 3 तलाक, मिर्ची ज्यादा है 3 तलाक। मियाँ जी कुछ और भी सीखा है आपने? 3 गोली चलाने के लिए 1 ही चलाओ ना यार। अगर कोई 1 गोली से मर जाता है तो क्या फायदा 2 गोली खराब करते हो? हमारे प्रशासन के जिम्मेदारों से पूछ लो, अगर कोई मुजरिम 1 गोली से मर जाता है ना तो 2 गोली और नहीं खराब करते हैं वो। तो आप 1 ही गोली से काम हो जाता है 1 तलाक देने से, तो 3 तलाक देना तो जरूरी है। जब 3 दे लेते हैं बेटे ना तो अब आएंगे मुफ्ती साहब के यार इसकी क्या प्रक्रिया है। जब प्रक्रिया सुनते हैं तो मैंने ऐसे नहीं कहा था, मैंने वैसे नहीं। अब समझ में आया? पहले सोच लेते तो मैंने गुस्से में तलाक दे दिया है, तो कोई खुशी खुशी तलाक देता है? बोलिए तो अजीब क्या लॉजिक है यार। मैंने गुस्से में तलाक दिया। मुझे एक भी कैंडिडेट ऐसा बताए कि शादी उसकी हुई है, आज मुकलावा हुआ है, अपनी बेगम को लेके आया, कमरे में जाने से पहले नागौर शहर की सबसे बढ़िया मिठाई की दुकान से 1 किलो काजू कतली खरीदो और लेके जाओ बेगम कमरे में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा 1 किलो मिठाई बढ़िया वाली लेके आओ, आप खाइए, मैं बड़ा खुश हूं और बड़ी खुशी से मैं तुम्हें 3 तलाक दिया मैंने। ऐसा कोई बंदा बता सकते हैं आप? नहीं ना। तलाक गुस्से में दे भाई साहब, लेकिन ये सोच विचार आदमी की जरूरत है। अर्रिजाल क़व्वामून अला निसा, मर्द औरतों पे हाकिम है। हाकिम इतना पागल नहीं होता है, वो हरदम मुंह मारता फिर तलाक वाला नहीं। हुजूर ने फरमाया अगर मियाँ बीवी ने कुछ तुन्न पुन होना तो कर दो, तुम फटते फटते बाहर निकल जाओ। औरतों को निकलने को कौन दिया? हुजूर तुम निकल जाओ घर से बाहर। जब ये आग का अंगारा ठंडा हो जाएगा तो पकड़ के आ जाना। तो ऐसे दिन तुन्न पुन हो गई हजरत मौला अली में, सैयदा फातिमा ज़हरा में। हजरत अली घर से निकले ना, जाके मस्जिद में चुपचाप लेट गए, नंगी पीठ की। तो पूरी धूल जो है अब बढ़िया, आज तो माशाल्लाह क्या बढ़िया कालीन मसीलें बिछी हुई है, एसी लगी हुई है, ठंडा पानी, गर्म पानी, माशाल्लाह। फिर भी हमारी कौम के लोग पता नहीं क्या हुआ, इनको नमाज पढ़ने नहीं आते। इतना एहतमाम करने के बाद भी नमाज नहीं पढ़ते हो? जरा बदर के मुजाहिदों से पूछो रेत के तपते हुए जर्रों पे कैसे सजदा किया था उन्होंने। करबला के उन दीवारों से पूछो, करबला के सबसे रेतदार में हुसैन इब्न अली ने अपने साथियों समेत कैसे तपते हुए रेतदार पे सजदा करके अल्लाह को राजी किया था। तुमसे खुदा के घर में ऐसी लगाई हुई मस्जिद में ठंडे माहौल में भी तुम्हें इबादत करने का हौसला नहीं पैदा होता है। कौन सा मुंह लेके जाओगे अल्लाह के दरबार में? तो जब थोड़ा तुनपुन हुआ तो अली बाहर निकले, सीधे मस्जिद में गए और चुपचाप जाके लेट गए। हुजूर सैयद आलम घर में सैयदा फातिमा ज़हरा क्या है, पूछा बेटी अली कहाँ है? कहा या रसूलल्लाह कुछ तुनपुन हो गई हम दोनों में, कुछ हो गया है। तो अली बाहर निकल गए। हुजूर को पता था अली जब बाहर निकलेंगे तो मस्जिद ही में जाएंगे।
सरकार सीधे मस्जिद में तशरीफ ले गए, देखा अली लेटे हुए थे, पीठ जो है गर्द आलूद थी। आका ने कहा कुम या अबा तुराब, ओ मिट्टी के बाप, कुम या अबा तुराब, मिट्टी के बाप उठ जाओ। हजरत अली झट से उठे। हजरत अली फरमाते हैं मेरे नबी ने जो ये खिताब मुझे दिया ना, लक़ब दिया अबा तुराब, तो जिंदगी भर मुझे ये खिताब बड़ा प्यारा था कि नबी ने ये लक़ब दिया था ना। तो हुजूर को लेके आए घर में और फिर माहौल शांत हो गया। तो इस तरह जिंदगी गुजरती रही। एक दिन वो आया जब हुदैबिया का मौका आया। मेरे हुजूर तकरीबन 6 साल तक मदीने में थे और इस 6 साल के पीरियड में कभी भी काबा का तवाफ नहीं किया था। दिल में हसरत थी हर सहाबी के, हुजूर के भी, इसलिए कि हुजूर काबा को अजमत दिलाने के लिए आए थे ना, तो दिल में तमन्ना थी काश काबा का तवाफ करने को मिले। तो हुजूर 1400 सहाबे कराम को लेकर के हुदैबिया के मकाम तक पहुंचे, एहराम बांधे हुए और जानवर कुर्बानी के लेके गए थे। मक्का वालों को पता चला, उन्होंने आके रास्ता रोक लिया कि हम आपको इस साल मक्का नहीं आने देंगे। कभी हम झगड़ा करने नहीं आए हैं, हम तो काबा का तवाफ करने आए, उम्रा की नियत से आए, एहराम बांधे भी हैं, कुर्बानी की जानवर लाए भी हैं, हमें उम्रा करने दिया जाए। कहा नहीं, इस साल तो आप वापस जाइए, अगले साल आइए उम्रा करने के लिए, और जब अगले साल आप आएंगे तो तलवार लेके आए, तलवार खुली नहीं होनी चाहिए, तलवार म्यान में होनी चाहिए। ये भी सुन लीजिए, 3 दिन से ज्यादा मक्के में आप नहीं रहेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे और मक्का के कुफ्फार की तरफ से जो सुलह का किताबचा लिखना था, जो मुआहदा होना था, वो लिखवाने के लिए कि शरायत तय की जाए। शरायत लिखी जाने लगी और हुजूर ने कहा हजरत अली से, अली लिखो। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से ये मुआहदा लिखा जाता है। जैसे ही ये जुमला लिखा ना हजरत अली ने, तो मक्का की तरफ से वो वकील बन के आए थे, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, ये काटिए इसको आप, इसी तो हमारा झगड़ा है। हम आपको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मान ले तो हमारा झगड़ा क्या बचेगा। हम आपको मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं मानते, इसे आप काट दीजिए, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिखिए। हुजूर ने फरमाया अली मोहम्मद रसूलुल्लाह काट दो, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह लिख दो। अली ने कहा रसूलुल्लाह मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं और उसको काटूं। ये मोहब्बत देखो हुजूर से हजरत अली की। मैं सरकार नहीं काट सकता उस लफ्ज को, मोहम्मद रसूलुल्लाह को। हम मानते हैं कि आप अल्लाह के रसूल है, मुझे नहीं काटूंगा, किसी कीमत पर नहीं काटूंगा। हुजूर ने कहा मुझे दे दो, मैं काट देता हूं। हुजूर ने अपने दस्ते नाक से मोहम्मद रसूलुल्लाह काटा, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखा और कहा मेरे सहाबा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हूं और मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह भी हूं। मुआहदा तय क्या किया गया, इस साल वापस जाओ, अगले साल आओ, अगले साल आओ, कंडीशन ये होगी 3 दिन से ज्यादा मक्के में आप रहेंगे नहीं। दूसरी शर्त ये कि अगर कोई मुसलमान मक्का से भाग के मदीना जाता है उसको आपको वापस करना पड़ेगा। अगर कोई मदीने से भाग के मक्का आता हम उसे वापस नहीं करेंगे। ये शर्तें तय की गई, बहुत सख्त शर्तें थी ये। सारे मुसलमान दिल मसवूस के रह गए थे कि आज मौका मिलता तो 1400 हम लोग थे दिल के अरमान निकाल लेते। मगर हुजूर ने मसला अल्लाह की तरफ से जो हुक्म था उसको आपने तहरीर करवाया और ये शर्तें सारी मंजूर की। बाज़ाब्ता सूरे फतेह में इसका तज़किरा है कुरान शरीफ में। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एहराम उतार दिया, कुर्बानी के जानवर ज़िबा किए। सहाबा की बात बहुत शाख गुजरी, बात दिले नाखा सब गए हजरत उमर के पास, और इतना दब करके हम फैसला नहीं करेंगे, सुलह हो नहीं सकता है। हजरत उमर भी जोशे गजब में आए हजरत अबू बकर के पास। देखिए सबको पता था कि शालीनता से कोई बात करने वाला अगर है तो अबू बकर है। आए हुजूर अबू बकर की खिदमत में हजरत उमर और कहा अबू बकर क्या ये मुआहदा सही है? हजरत अबू बकर ने कहा उमर होश के नाखून लो, ये मुआहदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने किया है। होश के नाखून लो, जो मुस्तफा ने किया वही सच है। सबने अपने एहराम उतार दिए और उसके बाद सब वापस आ गए मदीना। फिर गए थे वापस मोहब्बत अली में। फिर एक वक्त वो बदर का मौका आया,
تو بدر کے میدان کی لڑائی میں جو علم تھا، جھنڈا، وہ حضرت علی کے ہاتھ میں تھا۔ حضور نے وہ جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں تھمایا تھا، علی یہ پرچم لو، بدر کے میدان میں یہ جھنڈا تمہارے ہاتھ میں رہے گا۔ حضرت علی نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس پرچم کو بلند کیے رکھا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لوگ کھڑے تھے اس انتظار میں، یہ طے ہونا تھا کہ سرکار کے عریش کی حفاظت کون کرے گا، جہاں حضور آرام کر کے بیٹھ رہے ہوں گے نا، اس کی حفاظت سے کون کھڑا ہوگا۔ تو حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم اس دن ہم میں سے کسی صحابی کی ہمت نہ ہوئی کہ حضور کے کاشانہ اقدس یعنی کہ عریش کے پاس رہ کر کے حضور کی حفاظت سے کھڑا ہو۔ وہ دن بڑا آزمائش کا دن تھا، لیکن اس آزمائش کے دن ہم نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے کہ میں رسول گرامی وقار کی حفاظت سے کھڑا ہوتا ہوں۔ حضرت علی سے پوچھا تھا نا علی بتائیے سب سے بڑا بہادر کون تھا صحابہ میں؟ حضرت علی نے کہا کہ ابو بکر سب سے بڑے بہادر تھے۔ کہا ہم تو آپ کو جانتے کہ آپ بہت بڑے بہادر ہیں۔ کہا بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم سے زیادہ بہادر کوئی تھا تو وہ حضرت ابو بکر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آپ نے بہادری کے جوہر بدر میں دکھائے نا، تو باضابطہ طور پر رضوان نامی فرشتے نے یہ جملہ کہا تھا، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ رضوان نامی فرشتے تعریف کی تھی، جبریل نے تعریف کی، فرشتوں نے تعریف کی، علی کے جانبداری کی، علی کے قربانیوں کی، اور علی کے جنگ جویانہ انداز ہر وہ در کی تعریف کی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ زخموں سے چور تھے۔ آج کا دن وہ دن تھا نا بدر میں، دل کے ارمان نکالے تھے، 13 سال کا حساب کتاب کا بھگتان کیا تھا، 13 سال کا، نبوت کے اعلان سے لے کے ہجرت تک کا پورا حساب کتاب چکتا کر دیا۔ 70 کافروں کو مارا تھا اور 70 کو پکڑ کے لائے تھے۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ کبھی کبھی ایسا ہوا جب میں آگے بڑھا مارنے کے لیے کسی کافر کو تو میری تلوار اس کی گردن پہ پہنچنے سے پہلے اس کی منڈی کٹ جاتی تو گر جاتا تھا وہ۔ سرکار ایسا کیوں ہوا؟ آقا فرماتے علی وہ فرشتوں کی فوج تھی جو اللہ نے بھیجا تھا، 5000 فرشتوں کی جماعت کو اللہ نے جبریل کی کمانڈری میں جبل ملائکہ پہ اتارا تھا، جا جبریل اور جا کر کے ہمارے مصطفیٰ کی امداد و نصرت و حمایت کے لیے جنگ کرو بدر کے میدان میں۔ اس لیے کہ نبی نے کہا تھا نا، رات میں دعا مانگ رہے تھے، اللہ یہ تیرے مخلص بندے جن کو ہم لے کے بدر میں آئے ہیں، مٹھی بھر جماعت ہے مسلمانوں کی، ان کی مدد اور نصرت کا پروردگار، اگر تو نے ان کی مدد نہ کی اور یہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ نبی نے کہا تو اللہ کا جبریل کیا 5000 کا لشکر لے کے جا۔ جبریل آئے 5000 کا لشکر لے کے بدر کے میدان میں، آسمانوں کے راستے سے آئے تھے۔ جب میدان جیت لیا مسلمانوں نے، تقریباً 14 صحابہ شہید ہوئے، 70 یہ مارے گئے، 70 باندھ کر لائے گئے۔ اور لانے کے بعد جب جبریل جنگ ختم ہونے کے بعد فرشتوں کی ٹیم لے کے واپس جا رہے تھے، دروازے آسمان پہ پہنچے تو ادھر سے پوچھا گیا کون ہو؟ کہا جبریل، میدان بدر سے لوٹ رہا ہوں، اللہ کی طرف سے حکم آیا جبریل محبوب سے اجازت لے کے آئے ہو کہ بغیر اجازت کے آئے ہو؟ کہا نہیں یار میرے پروردگار، پوچھا تو نہیں، جنگ ختم ہوئی آ گئے، کہا جاؤ میرے محبوب سے پوچھ کیا، اب جاؤ اگر مصطفیٰ کہتے آنے کا تو آیا ادھر۔ اس میدان میں بھی حضرت علی نے جام مردی کی دور دکھائے۔ جب بھی قیدیوں کو کوئی انتظام و انتظام کرنے کی باری آتی تو یہ ذمہ داری حضرت مولا علی کو سونپی جاتی تھی۔ قیدیوں کو باندھ دیا گیا تھا رسیوں میں، جگہ جگہ کرا رہے تھے۔ حضرت علی نے کہا رسول اللہ بہت پریشان ہیں لوگ، قیدی لوگ، اور سرکار رات میں گزرے دیکھا کرا رہے ہیں۔ آقا نے کہا سب کے ہاتھ کی رسیاں کھول دو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھے ویوہار سے پیش آؤ۔ یہ انداز صرف پیغمبر ہی پیش کر سکتے ہیں۔ پھر بدر کے بعد احد کی لڑائی آئی، احد کے میدان میں بھی علی تھے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم احد کے میدان میں اتنی جانثاری کے ساتھ لگے تھے کہ 16 زخم آئے تھے آپ کے جسم پر، 16
जंग का मामला ऐसा था, शुरू में मुसलमानों ने जंग जीत ली थी, लेकिन एक दर्रे में हुजूर ने कुछ सहाबा को मुतय्यन किया था कि चाहे जंग का कोई नतीजा हो, तुम यहां से हटना मत जब तक मेरा हुक्म ना आ जाए। जंग जब मुसलमानों ने जीत ली और कुफार भागने लग गए, तो उन लोगों में से लोगों ने रास्ता छोड़ना शुरू कर दिया। अब तो जंग खत्म हो गई, मुसलमानों ने जंग जीत ली, भागते हुए लोगों ने, कुछ लोग बचे और लोग माले गनीमत लूटने में लग गए। हज़रत खालिद बिन वलीद उस वक्त कुफार की सफ में थे, उन्होंने ये रास्ता खाली देखा, झट से पलट करके आए अपना लश्कर लेकर के, और जो भाग रहा था उधर से पलटा। दोनों के बीच में मुसलमानों का लश्कर फंसा हुआ, फिर अपनों की तलवार अपनों को काटने लग गई। कंडीशन ये हुई कि कुछ मुसलमान बौखलाहट में इतने हुए कि तलवारें न्याम रखी हैं, उनको एहसासों में कर क्या रहा, ये कंडीशन थी। इसी में किसी ने खबर उड़ाई कि माज़अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए गए। ये खबर सुननी थी, कुछ सहाबा मदीना चले गए, जंग कुछ मजाक का छोड़ थे। हज़रत अली ने कहा, जब मुझे खबर मिली तो पहले मैंने हुजूर को शहीदों में ढूंढा कि हुजूर कहां हैं। पहले मैंने शहीदों में हुजूर को, आप लोग इधर देखिए, उनका काम वो करने दीजिए उनको। पहले मैंने हुजूर को शहीदों में ढूंढा, जब हुजूर नहीं मिले वहां पर, तो हमने कहा हुजूर भाग तो नहीं सकते हैं, अल्लाह ने अपने पैगंबर को आसमान से जरूर उठा लिया है, तो अब जीने से क्या फायदा। फरमाते हैं मैंने बड़ी बेजिगरी के साथ लड़ना शुरू किया, कईयों को कत्ल किया है, इस जानिसारे के साथ लड़ता हुआ देखा मैंने कि हुजूर मौजूद है, तो मुझे इतनी खुशी हुई जैसे मक्के के 100 खून मुझे मिल गए हो इनाम में। फिर मैं हुजूर के पास पहुंचा, जब हुजूर के पास पहुंचा तो देखा मैंने कि हुजूर पर एक लश्कर हमला आवर हुआ। मेरे नबी ने कहा अली रोको इन्हें। अली कहते कि मैंने बहुत बेजिगरी के साथ लड़ करके कई को कत्ल किया, लश्कर को रोका। फिर एक लश्कर आया, हमलावर हुआ, फिर हजरत अली को हुक्म दिया गया, फिर हजरत अली ने रोका। मेरे नबी की दंदारी मुबारक भी शहीद हुए। 16 जख्म हजरत अली को लगे हुए थे और जख्मों से चूर से गिर जाते थे, बेहोशी की कैफियत थी। मगर रिवायत में आया है, हदीस शरीफ में पढ़ा कि हजरत अली को फरिश्ते उठा के खड़ा कर देते थे, इतना जख्मों से चूर फरिश्ते उठा के खड़ा करते, फिर हिम्मत बन जाती। और हुजूर के करीब गए, जब देखा आपने कि हुजूर के दंदानी मुबारक शहीद हो गए हैं, तो अपना जख्म सरकार मौला अली भूल गए और पानी भर भर के लाते रहे, हुजूर का जख्म धुलते रहे और चटाई जलाई, राख से हुजूर के जख्मों से भरा, फिर बड़ी मुश्किल से खून को रोका गया। इस तरह से सैयदा फातिमा ज़हरा हजरत मौला अली उहद के मैदान में इस तरह से दीन की खिदमत करते रहे। फिर उसके बाद खंदक की लड़ाई देखे तो यहां भी हजरत अली ने माशाअल्लाह क्या अपने जवामर्दी के जौहर दिखाए हैं। खंदक खोदी गई मदीना के लिए, और खोदने के बाद जंग का आगाज होने को था तो उस तरफ से अमर बिन अब्द उद लिखना। पहले ये दस्तूर था, एक आदमी उधर से निकलता था, एक आदमी इधर से निकलता था, ताकि ये लगे कि कौन पहलवान है, कौन ताकतवर है, शुजाअत और बहादुरी में कौन माना हुआ है। अब तो घेर करके 50 लोग एक आदमी मार लेते हैं, ऐसा हो रहा है ना दुनिया में, एक आदमी को पकड़ के 50 लोग मार लेते हैं। ये मर्दानगी नहीं है, ये नामर्दानगी है। ये उस जमाने में एक आदमी निकलता था दुश्मन की तरफ से, एक आदमी अपोजिट तरफ से, दोनों मैदान एक जंग में लड़ते थे। अब जो किसी के गालिब आए वो गालिब आए, तरीका था। तो अमर बिन अब्द उद निकला, हाल जिम्मेदारी कौन है जो मेरे मुकाबले में आए। झट से हजरत अली खड़े हुए, या रसूलुल्लाह मुझे इजाजत दीजिए। ओहो कहा नहीं, अली ये अमर बिन अब्द उद है। कहा भले ही अमर बिन अब्द उद हो, बैठ जाओ। बैठ गए। फिर उसने कहा अरे मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया, तुम हमारे मुकाबले में नहीं आते, तुम्हारी वो जन्नत कहां गई जिसके बारे में तुम्हारा ये सोच और तुम्हारा ये अकीदा है, तुम्हारी ये सोच है कि जब से कोई मुसलमान शहीद होता है तो सीधे जन्नत में जाता है। कौन है जो आए मैं उसको उसकी जन्नत में पहुंचा दूं। हजरत अली फिक्र है, या रसूलल्लाह मैं तैयार हूं, अना लहा, ये खिदमत मुझे सौंपी जाए। नहीं नबी ने कहा अली अमर बिन अब्द उद, कहा तू भले ही अमर बिन अब्द उद। तीसरी बार उसने कहा अली जाओ, अली जाओ मैदान में। हजरत अली गए और जाने के बाद हजरत अली ने एक ही बार में उसकी ढाल को काटते हुए, सर को चीरते हुए जबड़े तक तलवार आके पहुंची, नारे तकबीर बुलंद किया और फिर हजरत अली ने उस काफिर को
फना फिन्नार करने के बाद मुस्तफा की बारगाह में हाजिरी दी। ये तरीका था जंग का। फिर मुसलमानों ने वो जंग भी जीती। इस तरह जितनी जंगें हैं सारी जंगों में तबूक के अलावा हजरत मौला अली ने बहादुरी के जौहर दिखाए हैं। शाना बशाना रह करके हुजूर के कदमों के पास खड़े रह के जंगे लड़ी है ताकि कोई भी जालिम जाने आरब को राहत कल्बो जात को तकलीफ न पहुंचाने पाए। सामने खड़े रहते कि दुश्मन का तीर लगे तो मेरे सीने पे लगे, रसूल बच जाए। ये साहबा का वसीला था। ओ लोगों, हम नबी के कल्बे नाज को तकलीफ पहुंचाते हैं। नमाज नहीं पढ़ते, हुजूर को तकलीफ नहीं होती है। शराब पियोगे, जुआ खेलोगे, सट्टे लगाओगे, हुजूर को तकलीफ नहीं होगी। रोज दाढ़ियां मुंडोगे, मुड़ाओगे, हुजूर को तकलीफ नहीं होगी। वो कलंदरी मस्जिद के पास एक बार मेरी तकरीर थी, नहीं वो गेट के पास में, तो मैं नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकला तो सामने हजाम की दुकान है ना, हाँ, तो उसके करीब में खड़ा हुआ था तो देखा एक बूढ़े बाबा आए। इतने पक्के हुए थे, इतने पके हुए, बड़ी मुश्किल चला जाता था उनको, और दांत सारे झड़े हुए थे। ये दोनों गाल की चमड़े आंखों में हो गए, एक भी बाल नहीं था दाढ़ी के। तो गया हजाम, तो उसने लैंग्वेज समझ ली हजाम ने कि चाइना क्या चाहता है, मतलब दाढ़ी कुछ बाल निकले छिलाना चाहता। मैं बड़ा खड़ा देख रहा था वहीं पर। तो उसने कहा अच्छा बैठिए, कुर्सी बिठाया उसको। जाहिर है जब दोनों गाल यूं चिपके हुए थे तो आसानी तो बाल छिलेंगे, अगर गुब्बारा फुलाइए तो दोनों गालों में उससे हवा भरी, फिर भी पिचक जाए ना तो उसको चला है। तो कहा सेक लगाइए, तो जबान को उधर धक्का मारकर लगा। 75 साल 80 साल हो गए, शर्म नहीं आती दाढ़ी मुड़ाती हुई? क्या ख्याल है किसी नौजवान को 25 साल तक दाढ़ी मूंछ के बाल बिल्कुल ना निकले तो लोग क्या कहेंगे? अरे यार कुछ गड़बड़ है, 30% बढ़ी जा रहा है, शादी नहीं होगी उसकी, रिश्ते नहीं आएंगे, गड़बड़ है कुछ। हमारे मकराने में एक बच्चा पढ़ता था, खाटू का नाबीना था वो, तो उसकी शादी वादी का रिश्ता नहीं आ रहा था। दाढ़ी वाली के इक्का दुक्का बाल छोटे छोटे निकले थे। तो एक दिन देखा मैंने, वो उसने जाकर गुस्ल खाने में कुछ छीला था, कुछ बच गया था, दिखता तो था नहीं। तो मैंने कहा अबे मर्दूल क्या क्या तूने? तो मोटा में मुस्कुरा रहा था। तो उसके दोस्त ने हजरत इसकी शादी नहीं हो रही है, रिश्ता नहीं आ रहा है, ये दाढ़ी वाली नहीं, दाढ़ी जो है निकल नहीं रही है, तो इसने छील लिया है ताकि कुछ निकल जाए, तो ये प्रूफ हो जाए कि मैं मर्द हूं, तो रिश्ता आ जाए। अगर ना निकले दाढ़ी तो दुनिया कंफ्यूज हो जाती है कि जी ये थर्ड पर्सन है, और निकल आए तो लोग बेचारी को जो जिंदा नहीं रहने देते हैं। हाँ, बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े हो गए, कमर में पैर लटक गया, चल नहीं पा रहे, मगर फिर भी दाढ़ी गुल है। पहली ही मंजिल में जैसे मर के जाओ ना कब्र में, जैसे जाओगे मर के कब्र में, वही हुजूर से मुलाकात होने वाली है। पहली मंजिल में जाने वालों से मुलाकात होगी, रसूल किरदार से मुलाकात होगी, और ये खिला खिलाया पका हुआ आम जब हुजूर देखेंगे तो क्या कहेंगे, ये हमारा दीवाना है। खुदा की जन्नत तो हमारी ही है, तेरे अब्बा की है जन्नत, नागौर का कोई फालूदा है जन्नत जिसको तुमने समझ रहा इतना आसानी के साथ में जन्नत हमें मिलेगी। इतना कूटे जाओगे ना शक्लें बिगड़ जाएंगी। मुजरिम को सजा देना ये कानून का अधिकार होता है, नहीं होता है? हमारे साथ बैठे पूछ लीजिए इनसे, मुजरिम को सजा देना कानून का अधिकार है। अगर कानून सजा ना दे तो कानून किसी हैसियत का नहीं होता है। इसीलिए लोग जेलों में ठूसे हुए हैं, मुकदमा चलते हैं, कोर्ट कचहरी में जाना होता है, जज साहब सुनते हैं, फैसला और आदेश सुनाते हैं, जब जाकर कोई मामला तय होता ना। मतलब कानून का काम है कि कानून अपना काम करे। खुदा का भी कानून जिसने हमें और आपको पैदा किया ना, इतना बढ़िया बढ़िया गाल दिया है, माशाल्लाह, आंखें दी है, दिल गुर्दा कलेजी और सब दिया है। जीपी भी अपने हिसाब से है, प्लाज्मा भी अपने हिसाब से है, और जी शुगर भी अपने हिसाब से है, और सफेद खून भी बराबर है। ये थोड़ा डिसबैलेंस हो जाए ना तो डॉक्टर इतना लूटता है, इतना लूट जी, अरे खत्म, बिल्कुल बहुत खतरनाक पोजीशन है।
ابھی ہمارے मुख्यमंत्री महोदय ने बड़ा अच्छा काम किया है। हड़ताल तो थी 15 दिन तक डॉक्टरों की, मगर काम ठीक कर लिया उन्होंने, गरीबों को बड़ा भला किया है, असहाय लोगों के लिए बड़ा काम किया है। ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। हुकूमत करने वालों को अपने मातहतों को वार करने का मतलब ये है कि खुदा ने पैदा किया है, सारा सामान फ्री ऑफ चार्ज दिया है। अरे कुछ पैसा लिया, डॉक्टर साहब तो फ्री ऑफ चार्ज जो टेबलेट होती है ना, उसी भी पैसे भेज लेते पीछे से, जिसके भी पैसे भेज लेते। अल्लाह ने ये सब कुछ दिया है, कुछ नहीं लिया है। क्या कहा है? लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, मेरे बंदो मेरी नेमत का शुक्रिया अदा करते रहो, मैं तुम्हें और दूंगा, और दूंगा, कितना दूंगा कि तुम्हारा बचेगा। वही अगर तूने उल्टी सुलटी करी ना, सिकामबाजी, नेमत का कुफरान किया, तो सुन ले मेरा अज़ाब बड़ा कड़ा है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। पकड़ बड़ी सख्त है अल्लाह की। हम देखते हैं जब चलते हैं ना स्टेशन गाड़ियों पे, ट्रेनों पे, तो कभी कभी जब पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और चुपके से पीछे से 50 रुपए ले लेते हैं। देखिए ना, हम ही ड्यूटी कर रहे हैं। बिहार चले जाइए, थाने एसी में आपको जगह नहीं मिलेगी, आपकी सीट है, बैठेगा कोई और। दिल्ली से सफर कीजिए बरेली साइड में, तो दिल्ली से लेके बरेली और शाहजहांपुर तक आपकी एसी वाली सीट में आप मुर्गा बन के बैठेंगे, वो टांग फैला के बैठते हैं जो रोज चलते हैं। ये होता ना, उनकी पूरी टीम होती है। कानून जब अपना काम करता है, व्यवस्था ठीक होती है। जब कानून काम करता था, व्यवस्था बहुत ठीक थी। नबी के दौर में, अबू बकर सिद्दीक के दौर में, हज़रत उमर फारूक के दौर में, उस्मान गनी के दौर में, मौला अली की बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। लेकिन जब कानून ने काम करना बंद किया तो मामला गड़बड़ सड़बड़ होने लग गए। तो हजरत अली हर जंग के मौके पे, एक दिन वो आया जब फतेह मक्का का दिन आया, 12,000 का लश्कर लेके हुजूर मक्का फतह करने के लिए तैयारी कर रहे थे। एक औरत मक्के से मदीने आई, तो लोगों ने पूछा कि मुसलमान बन के आई हो? कहा नहीं, हम कुछ मदद लेने के लिए आए। लोगों ने मदद किया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे यहाँ मदद करने का एक सिस्टम, एक दस्तूर है। हम मदद करने में ये नहीं देखते हैं कि मुसलमान है, हिंदू है या कोई भी। ज़कात, फितरा, इसको छोड़ करके हम अपने पर्सनल रकम से हर मुसलमान अपने किसी भी इंसान बहैसियत इंसान, एज ए इंसान मदद करना अपनी जिंदगी का फर्ज अव्वलीन समझता है। ये हमारी हकीकत है और हमारे नबी की तालीमात यही है। तो सरकार ने और सरकार के साहबा ने मदद किया। जब वो जाने लगी तो काफिरों के नाम एक खत लिखा हजरत हातिम इब्ने अबी बलताआ ने, जो सहाबी रसूल से बदरी सहाबी थे, कि लोगों, मक्का के लोगों, हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, अपने हिफाजत का इंतजाम कर लेना। उस औरत को खत दिया, उसने बाल के जूड़े में उसे छुपाया और लेके मक्का चली। कहा जाके अबू सुफियान को दे देना। इनके बच्चे वहीं थे उस वक्त तक मक्के ही में। तो जब हुजूर ने बाद में पूछा इनसे, तुमने ये ऐसी हरकत क्यों की? कहा या रसूलल्लाह, सबके तो रिश्तेदार वहां पर हैं, उनके बच्चे संभाले हुए, हमारा कोई नहीं है, तो हमने ये सोचा ला एक एहसान कर देते हैं उन पर, ताकि हमारे बच्चों को निगरानी करते रहे, ध्यान रखे हो। तो जब वो लेके चली तो हुजूर को जिब्रील आके खबर दी, या रसूलल्लाह, वो औरत जो है आपके राज को फाश करने के मक्का जा रही है, लेटर लेके जा रही है। हजरत अली को सरकार ने हुक्म दिया और 2 सहाबी और, जाओ और फला मकाम पे वो औरत मिलेगी, उसके पास एक खत मिलेगा, वो खत लेके आ जाओ, अगर खत ना दे तो कल कर देना उसे। हजरत अली और तीनों सहाबा चले और गए, उसी मकाम पर मिली जहां हुजूर ने फरमाया था। इसको कहते हैं गैब दा नजर। हुजूर ने फरमाया वहीं मिलेगी, तो वहीं मिली वो औरत। घेर लिया तीनों ने, कहा वो खत दो तुम्हारे पास नहीं। उसने कहा मेरे पास कोई खत नहीं। उसकी तलाशी लिया, खत नहीं मिला। हजरत अली ने कहा देखो मेरे नबी ने कभी झूठ नहीं बोला है, बात बिल्कुल सच्ची मेरे नबी करते हैं, कान खोल के सुन लो, चुपचाप दे दो, वरना तुम्हें नंगा करके तुम्हारी तलाशी लेंगे। जब तेवर बदला हुआ देखा ना हजरत अली का, तो चुपके से उसने बाल के जूड़े से खत निकाल के दिया, उसको लेकर के खत लेकर के हजरत अली चले आए। ये खबर मक्का वालों तक नहीं पहुंची और हमारे हुजूर 12,000 का लश्कर लेके मक्का पहुंच गए।
اب جب مکہ پہنچے نا تو مکہ والوں کے ہوش اڑ گئے. 12,000 مسلمانوں کا لشکر دیکھا نا, تو جو 13 سال تک ظلم کرتے کرتے نہیں تھکے تھے, بہت مارا تھا مسلمانوں کو, آج وہ رحمت اور محبت کی بھیک مانگ رہے تھے انہی مسلمانوں سے. حضور نے گھیر لیا. حضرت عباس ایمان لے آئے تھے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ اعلان فرما دیں, کیونکہ ابو سفیان نے کہا کہ حضرت عباس سے کہا عباس دیکھو بڑا لمبا لشکر آیا ہے اور ہم لوگ اپنی جان کی حفاظت چاہتے ہیں. میرے نبی نے اعلان کیا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا, جو تلوار نیچے رکھ دے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا, جو سفید جھنڈا ہاتھ میں اٹھا لے اسے کچھ نہیں کہا جائے گا, جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امان دی جاتی ہے. یہ اعلان سنا نا مکہ والوں نے, تو اپنے اپنے حفاظت کا انتظام کیا. بچہ سب حرم میں مکہ میں کعبہ کے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے. حضور نے دیکھا اس میں سب ظالم لوگ تھے جنہوں نے بڑے ظلم کیے تھے. آقا نے اچانک پوچھا مکہ کے لوگ بتاؤ تمہیں کیا توقع ہے, آج میں تمہارے ساتھ کیا فیصلہ کرنے والا ہوں تمہیں پتا ہے؟ یہ ایک ایسی وارننگ تھی میرے نبی کی طرف سے کہ پورے مکہ کے لوگ کانپ اٹھے اور اپنے کیے ہوئے جرموں کو یاد کر کے یہ سوچ رہے تھے کہ آج محمد حکم دیں گے اور مکہ کے ہر آدمی کو قتل کر کے ان کی بوٹیاں الگ الگ کر دی جائیں گی. ڈرتے ڈرتے انہوں نے جو ہے کہا اخن کریم وابن اخن کریم, اے محمد آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے. نبی نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا وانتم الطلقاء, جاؤ محمد نے آج سب کو معاف کر دیا, تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا. اپنے جانی دشمنوں کو میرے نبی نے معاف کیا ہے. جنہوں نے اونٹ کی اوجھلی لا کر کے حضور کے پیٹھ پر ڈال دی تھی ان کو حضور نے معاف کیا ہے. جنہوں نے بلال کو تڑپا کے مارا تھا حضور نے ان کو معاف کیا ہے. جنہوں نے زمیرہ کو خنجر پھیر کے مار ڈالا تھا حضور نے ان کو معاف کر دیا. سب معافی کا فرمانا. جہاں تاریخ تھا ظلمت زدہ تھا, تخت کالا تھا, کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. یہ اعلان سنا نا تو چاروں طرف سے ایک ہی آواز نکلی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. یہ نعرہ تھا مکہ کے ان لوگوں کا جو اب تک کافر تھے آج مسلمان ہو رہے تھے, نبی کا اخلاق دیکھ کر کے, نبی کا کردار دیکھ کر. یہ کام جب ہو گیا نا تو حضور کعبہ کے پاس سب نے طواف کیا. چھوٹے موٹے اونچے نیچے 360 اور 420 بت, ہر خاندان کا الگ الگ خدا لڑکا ہوا تھا کعبہ میں. تو حضور نے اپنی ڈنڈی مار مار کے سب کو گرایا ہے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا, یہ پڑھتے رہے اور ڈنڈی مار مار گراتے رہے. کچھ ایسے بہت اوپر تھے جہاں ڈنڈی نہیں پہنچ رہی تھی. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں اور اوپر جب ہو جائیں گے تو آپ گرا دیں گے اسے. کہا نہیں علی, نبوت کا بوجھ تم برداشت نہیں کر سکتے, تم میرے کندھے پہ سوار ہو جاؤ اور جو اوپر لڑکے ہیں ان کو گرا دو. حضرت علی ان کے کندھے پہ رسول کے ساتھ سوار ہوئے, کھڑے ہوئے میرے آقا. پوچھا علی کہاں پہنچے؟ کہا حضور اجازت ہو تو عرش کا پایا چھو لوں. عرش کا پایا چھو, گرایا سارے بتوں کو اور پھر کودے وہاں سے. نبی نے پوچھا یا رسول اللہ, نبی نے پوچھا علی کیا بات ہے, اوپر سے کود کر کے نیچے آئے, چوٹ تو نہیں لگی؟ کہا یا رسول اللہ اٹھانے والا نبی ہو اور نیچے لانے والا جبریل ہو تو چوٹ کس کو لگ سکتی ہے؟ چوٹ کس کو لگ سکتی ہے؟ یہ اعزاز علی کو دیا میرے نبی نے. پھر اذان دینے کا وقت آیا تو یہ تمغہ حضرت بلال کو دیا گیا. اسلام میں اونچ نیچ نہیں ہے. یہ خان صاحب ہے, یہ انصاری صاحب ہے, یہ سنساری صاحب ہے, یہ بجلی صاحب ہے, یہ نائی صاحب ہے, اور جناب یہ جو ہے مغلیہ پٹھان ہے, اور یہ تیری صاحب ہیں, اور یہ خلجی صاحب ہیں, اور یہ کوئی کچھ نہیں ہے. اللہ فرماتا یا ایھا الناس
इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ओ लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, हमने तुम्हारे कबीले बनाए हैं, फला फला फला, ओनली फॉर इंट्रोडक्शन, पहचान के लिए। ये खान साहब है, ये सैयद साहब है, ये अंसारी साहब है, ये पहचान के लिए। जात की बुनियाद पर कोई बड़ा नहीं होता है, बड़ा वो होता है जिसके दिल में खुदा का डर ज्यादा पाया जाता है, वो बड़ा होता है। आज हमारे यहीं ना तो फलादार, हम फलाने दार है, हम ढकाने दार है, हम मत मालदार है। जाओ कब्रिस्तान में देखो कितने सटे फड़े पड़े हुए हैं, मरे हुए, कितने चेयरमैन फेयरमैन, कितने मिनिस्टर फिनिस्टर सेठ साहूकार सब मरे, सब फल गए, पूरी बॉडी डिकम्पोज हो गई। बड़े हुस्न वाले चौपट हुस्न हो गया उनका, और चलते थे तो गली में यूं चलते थे। कोई पूछा हाल नहीं है, जाकर के कभी कब्रिस्तान में पूछो, चेयरमैन फलाने सेठ साहूकार खान साहब बताओ कैसे अपनी कब्रों में अंधेरा घर अकेली जान दम घुलता दिल उठता था, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली। जखीरा कर लो, नेकियों का जखीरा कर लो, मुसलमानों नेकियों का जखीरा कर लो, अच्छे काम करो, बुराइयों से दूर रहो, आपसी चक्करश को दूर करो। यार अगर किसी की गलती माफ कर देंगे तो आप छोटे तो नहीं हो जाएंगे, ये माफी का महीना है। अच्छा कमाल ये हर आदमी चाहता है कि सब मुसलमान सुधर जाएं, मगर वो खुद नहीं चाहता कि मैं सुधरूं। शुरुआत हमें अपने से करनी होगी ना, हम नहीं सुधर रहे दुनिया को सुधारना चाहते, ये तो लॉजिक बाउंड से जा रही भाई साहब। अल्लाह ने फरमाया मुस्तफा पहले अपने घर वालों को ठीक करो, घर वालों को। तो इसलिए हर आदमी को चाहिए कि वो अपने घर की इस्लाह करे। अगर हर मुसलमान, हर जिम्मेदार, हर व्यक्ति किसी भी कास्ट का हो, अगर अपने घर के सुधारने की जिम्मेदारी ले ले, मुआशरे में बुराई हो ही नहीं सकती है। तो इतना बड़ा बोर्ड लगाने की जरूरत भी नहीं पेश आएगी, हमारे प्रशासन के लोगों को इतनी दिक्कत भी नहीं आएगी। बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत है, तब सुधर जाओ ना, क्या दिक्कत आती यार। एक बेहतरीन भारत, शानदार भारत बनाइए जहां प्रेम की गंगा बहती हो, मोहब्बत की छांव में लोग बैठते हो और प्यार की बोलियां बोलते हो। ये सूफियों ने क्या किया है? तो कब्र में सोए हैं ना, उनसे पूछो उन्होंने क्या किया है। इन्होंने बिला तफरीक मजहब व मिल्लत प्यार का सबक पढ़ाया लोगों को। तो चेहरा देख के लोग मुसलमान बनते थे। आज लोग इस्लाम को सच्चा मानते हैं फिर भी जल्दी करीब नहीं आते, इसलिए जो अरे एक नंबर झूठा मुसलमान है, चोर, उचक्का, बेईमान, बदमाश, पराधी, झूठ, मकर का नहीं, हम नहीं, मुसलमान नहीं बने, हमको ऐसा मुसलमान इस्लाम नहीं चाहिए। कल लोग मुसलमान को देख के मुसलमान होते थे, आज पहला से यकीन तो करते हैं कि इस्लाम सच्चा मज़हब है, हमें देखते हैं तो इस्लाम के करीब नहीं आते। हमने अपना किरदार ऐसा बनाना है ना कि लोग हमें देखें तो कहने यार आदमी तो ठीक है। सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, बस 10 मिनट और बर्दाश्त कर लें। हाँ ठीक 2:15 बजे इंशाल्लाह फुल स्टॉप। सिद्दीक अकबर सरकार जमाने में, फारूक आजम सरकार के जमाने में, उस्मानी गनी सरकार के जमाने में हजरत अली ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कारनामा अंजाम दिया है। जो जो जिम्मेदारियां सौंपी है ना, तब आपने उसको बड़ी मेहनत से उसको जो है निभाया है। हुजूर के विसाल का वक्त जब करीब आया ना, इंतकाल का वक्त करीब आया, तो हजरत अली घर में ही थे। बाहर निकले, लोगों ने पूछा हुजूर कैसे हैं? तो हजरत अली ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है हुजूर। हजरत अब्बास ने कहा अली तुम्हें पता नहीं है, हम जानते हैं कि बनु मुत्तलिब के लोगों के इंतकाल का वक्त जब करीब आता है तो उनके चेहरे कैसे होते हैं मुझे पता है, 3 दिन के बाद तुम सब यतीम हो जाओगे। हजरत अब्बास ने कहा 3 दिन के बाद तुम सब यतीम हो जाओगे। अल्लाह अल्लाह, फिर वो वक्त भी आया ना, कहा चलो अली चलते हैं, हुजूर से पूछ लेते हैं या रसूल अल्लाह आपके बाद
یہ ذمہ داری کون سا؟ یہ بخاری شریف کی روایت ہے. آپ کے ساتھ بعد کون ذمہ دار بنے گا ان ساری چیزوں میں؟ تو خلیفہ کون ہوگا؟ تاکہ اگر حضور بتا دیں گے تو ہمارا حق ثابت ہو جائے گا، نہیں بتائیں گے تو کلیئر ہو جائے گا کس کو دینا چاہتے ہیں. تو حضرت علی نے کہا نہ، ہم نہیں پوچھیں گے. اگر پوچھا اور حضور نے منع کر دیا تو پھر کبھی بھی ہمیں خلافت نہیں ملے گی، اس لیے ہم نہیں پوچھیں گے. موجود تھے آج بیٹے کا کرے، ارے اللہ کے نبی نے وصیت کی تھی حضرت علی کے لیے، مستر حضور کے بعد موجود ہے، حضرت عباس کے ساتھ موجود ہے، حضرت مولا علی موجود ہے، حضور نے کچھ وصیت وغیرہ کچھ نہیں کری ہے. امام بخاری نے نقل کیا ہے. شیعہ برادری اس کو مانتی ہے. نہیں علی تو بلافظ ہمارے مسلمان میں دمادم بس کرندر علی تو پہلا نمبر ہے، چوتھا نمبر بھائی صاحب چوتھا نمبر ہے. مس کرندر علی کا چوتھا نمبر، پہلا نمبر ابو بکر کا ہے، دوسرا نمبر عمر کا ہے، تیسرا نمبر عثمان کا، چوتھا نمبر علی کا ہے. بے خیالی کے بارے میں علی کا پر یہ قوالوں نے مردود برباد کری ہے. تو ہمارا مسلمان بھی گایا جا رہا علی کا پہلا نمبر. مت بولو ایسا، مت بولو. یہ بولی مسلمانوں کی نہیں شیعوں کی بولی ہے، ٹھیک ہے نا. تو حضور کا وصال پرملال ہوا. جب وصال ہوا سرکار کا تو نہلانے کی باری آئی. حضور نے پہلے فرمایا علی نہ تم اپنی ران دکھانا کسی کو، اور نہ میری ران زندگی میں دیکھنا، نہ میرے انتقال کے بعد دیکھنا. گویا حضور نے اس بات کا اشارہ فرما دیا تھا کہ میرے نہلانے کی ذمہ داری علی تمہاری ہوگی. کونین کے تاجدار اللہ کے پیارے محبوب کو غسل دینے کی ذمہ داری حضرت مولا علی کے حصے میں آئی. حضرت علی، حضرت عباس، حضرت زید بن حارثہ، حضرت اسامہ بن زید اور حضرت قسم بن عبداللہ اور ایک صحابی اور 5 پنجتن تھے اس میں غسل کروانے میں. سب اس سوچ میں پڑ گئے کہ حضور کا کپڑا اتار کے نہلایا جائے یا کپڑا سمیت نہلایا جائے. آپس میں یہ بحث چل ہی رہی تھی کہ ایک اللہ کی طرف سے ہوا کا جھونکا آیا، سب کو نیند آ گئی. آدھی نیند میں تھے. کسی نے کہنے والے نے کہا کہ حضور کو کپڑے میں ہی غسل دیا جائے. پھر آنکھ کھلی تو حضور کو کپڑے ہی میں غسل دیا گیا. حضرت مولا علی نے حضور کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا. بچہ لوگ پانی ڈال رہے تھے، حضرت علی کی مدد کرے، حضور کو حضرت علی غسل دلا رہے تھے. پھر لٹایا گیا سرکار کو. حضور لیتے نا تو یہ آنکھ کے اس حلقے میں ایک دو بوند پانی یہاں ٹھہرا ہوا تھا. حضرت علی نے دیکھا نا تو اپنے ہونٹوں سے ان پانیوں کو چوس لیا. اس کی برکت یہ ہوئی کہ پوری زندگی جو وفور علم کی سوغات مولا علی کے حصے میں، لوگ پوچھتے تھے علی اتنا زبردست علم کہاں سے آیا؟ کہ جب نبی کے گسارے کرم کو میں نے ان کے چشمان مبارک سے چوسا نا تو اللہ نے میرے دل کو روشن منور کر دیا اور علم کے اندر فراوانی کر دی. حضرت قسم ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا حضور کا آخری دیدار کیا تو سرکار کے ہونٹ ہل رہے تھے. قبر شریف میں لے جائیں حضور کے لبہائے مبارک ہل رہے تھے. فرماتے ہیں میں نے کان لگا کے سنا دیکھو حضور کہتے کیا ہیں. تو جب سنا ہم نے، حضرت قسم فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضور کہہ رہے تھے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے. تمہارے ہی لیے تھا اے گناہ گارو سیاہ کارو وہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا. وہ نبی تمہارے لیے روتا تھا کہ امت صحیح ہو جائے. ہم کتنے گڑبڑ شڑبڑ ہو گئے، کاش ہم ٹھیک ہو جائیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. حضرت علی کا جب نمبر آیا نا، جب بھی علی نے کوئی مشورہ دیا ہے نا حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو، عثمان غنی کو، تو سارے مشوروں کے بعد حضرت علی کا مشورہ پہلے نمبر پہ آتا تھا. اگر سب نے ایک مشورہ دیا ایک طرف ہو کے علی کا مشورہ دوسرا تھا تو حضرت عمر نے علی کا مشورہ ایکسپٹ کیا ہے. اور فرماتے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر برباد ہو جاتا. یہ شان تھی مولا علی کی. ایک وقت آیا وہ بھی جو عثمان غنی کو شہید کیا گیا اور خلافت کی باغ ڈور مولا علی کے ہاتھ میں آئی تو پھر وہ دل بھی آیا کہ حضرت امیر معاویہ حضرت اما عائشہ کے بیچ حضرت علی کی جنگ ہوئی. خطائے اجتہادی عثمان غنی کے قتل کا
قصاص لینے کے لیے حضرت علی پر پریشر ڈالا جانے لگا. حالات اتنے خراب تھے مدینے کے، بلوائی حکومت کے فوجیوں سے زیادہ تھے مدینے میں، تو حضرت علی کو موقع نہیں ملا. وہ جو ہر میدان میں تاجدار شجاعت بن کر کے کام کرتا تھا، آج ایسی کنڈیشن میں تھا، نہ جائے رفتہ نہ پائے مادن. لوگ بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ عثمان کو قصاص لو، عثمان کو قصاص لو، اور یہاں کنڈیشن یہ بلوائی موجود ہے پورے شہر کو گھیرے میں. دوسری کنڈیشن یہ کہ حضرت نائلہ کے علاوہ کوئی گواہ نہیں کہ قتل کس نے کیا ہے. تو تمہیں جانتی تھی حضرت نائلہ عثمان غنی کی بیوی کے وہ حضرت محمد بن ابو بکر کے لڑکے جو ہیں، وہ انہوں نے داڑھی پکڑی تھی حضرت عثمان کی، لیکن جب انہوں نے ابا کا حوالہ دیا حضرت ابو بکر کا، انہوں نے داڑھی چھوڑی چلے گئے تھے. اس کے بعد جو بلوائی داخل انہوں نے شہید کیا حضرت عثمان کو. تو شہادت شرعی کے بغیر کسی کو قصاص کسی سے لیا جانا ممکن نہیں تھا. اس طرح گھرے ہوئے تھے. یہ وہ ساری کنڈیشن تھی جس کی بنیاد پر حضرت نعمان بن بشیر نے حضرت نائلہ جو عثمان غنی کی بیوی تھی، جس کو انگلیاں کٹ گئی تھی، وہ انگلیاں، اور حضرت عثمان غنی کا پیرہن شریف جو خون میں لت پت تھا لے کے وہ پہنچ گئے دمشق میں. دمشق کی جامع مسجد کے ممبر پہ انگلیاں کٹی ہوئی رکھ دی گئی اور پیرہن رکھ دیا گیا. تو پورے دمشق کے لوگ مسجد میں بیٹھ کے دن بھر رات بھر اسے دیکھ کے روتے تھے، قصاص 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 قصاص، خون کا بدلہ خون، خون کا بدلہ خون. حضرت امیر معاویہ مطالبہ کر رہے ہیں. اما عائشہ نے بھی لشکر تیار کر لیا مکہ سے، وہ پہنچی بصرہ لڑنے کے لیے. نبی نے فرمایا تھا کہ میری بیویوں میں سے ایک بیوی ایسی ہے جو چشمہ حواب کے پاس پہنچے گی تو ان کے اوپر کتے بھونکیں گے. تو حضرت عائشہ جب وہاں پہنچی تو کتے وہاں بھونکنے لگے. کہا یہی چشمہ حواب ہے؟ کہا ہاں. تو کہا نہیں، مجھے لوٹنا چاہیے، حضور کی اس بارے میں پیشین گوئی ہے، آگے نہیں جا سکتے. کسی نے کہا نہیں یہ وہ نہیں، کہیں اور آگے ہے. بصرہ پہنچی، وہاں جنگ ہوئی. حضرت علی کے بیچ میں، اما عائشہ کے بیچ میں 10,000 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے. 10,000. پھر صلح ہوئی آپس میں، پھر سب کی جنازہ نماز پڑھائی گئی، سب کو دفن کیا گیا. اما عائشہ کو فوراً خیریت کے ساتھ مدینہ بھیجا گیا. اس کے بعد حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ جنگ کی چڑھائی کی. یہاں بھی جنگ ہوئی. جانتے اس جنگ میں تقریباً 50,000 مسلمان شہید ہوئے. پھر صلح ہوئی آپس میں. بیچ کی جو بچولیت جب صلح کی نوبت آ جاتی تھی نا، جیسے حضرت عائشہ اور حضرت علی کی صلح کی نوبت آئی تو پھر کل جو ہے سب اپنے اپنے جگہ چلے جائیں واپس. رات میں ہی بلوائیوں نے اچانک حملہ کر دیا. صبح ہونے سے پہلے اس طرف کے فوجی اس پر ٹوٹ پے، ادھر کے ادھر جو ان کے آدمی تھے. حضرت علی کی فوج نے سمجھا کہ حضرت عائشہ کے فوجیوں نے غداری کی، حضرت عائشہ کے فوجیوں نے سمجھا کہ حضرت علی کی فوج نے غداری کی. اس طرح سے جنگ ہوئی اور 10,000 صحابہ شہید ہوئی. اس طرح سے جنگیں ہوئی، تباہیاں ہوئی مسلمانوں کی. حضرت علی نے مدینہ کو چھوڑ کر کے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا. اور پھر ایک دن وہ آیا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عاص کو شہید کرنے کے لیے خارجیوں نے پلان تیار کیا. 3 آدمی کھڑے ہوئے. ایک نے کہا میں حضرت امیر معاویہ قتل کروں گا، ایک نے کہا ہم حضرت عمر بن عاص کو قتل کریں گے، ایک نے کہا عبد الرحمان بن ملجم نے کہ ہم مولا علی کو قتل کریں گے. تینوں اپنے اپنے ٹارگٹ پہ پہنچے. حضرت عمر بن عاص اتفاق سے اس دن نماز پڑھانے فجر میں نہیں آئے. دوسرا کوئی آیا تھا تو اس قتل کرنے والے شخص نے یہ سمجھا کہ شاید یہی عمر بن عاص ہیں، ان کو قتل کر دیا. حضرت امیر معاویہ تک پہنچا جو بندہ، اس نے اٹیک کیا ان پر. زخم تھوڑا تھا اس لیے وہ بچ گئے. لیکن عبد الرحمان ابن ملجم جو حضرت مولا علی قتل کرنے آیا تھا، وہ جب پہنچا اپنے ٹارگٹ پر، حضرت علی فجر کی نماز کے لیے جگاتے ہوئے الصلاۃ 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 کہتے ہوئے جامع مسجد کوفہ میں تشریف لے جا رہے تھے. اچانک جب وہ مسجد میں پہنچے تو آپ پر اٹیک کیا گیا. زخم اتنا کاری تھا کہ آپ اس زخم سے جاں بر نہیں ہو سکے، بے ہوش ہو گئے. قاتل کو گرفتار کیا گیا. گرفتار کرنے کے بعد لا کے بٹھایا گیا سامنے. حضرت علی چاہتے تھے آپ مجھے پانی پلاؤ. لوگوں نے شربت پیش کیا. کہا یہ سامنے کون بیٹھا ہوا زنجیروں میں جکڑا ہوا؟ کہا حضور اسی نے آپ پر اٹیک کیا ہے، اسی نے زخم مارا ہے آپ کو، اسی نے خنجر مارا ہے آپ کو. کہا لوگوں تم مجھے شربت پیش کر رہے ہو، میرے قاتل کو پانی تک نہیں پوچھا ہے. کیا وطیرہ ہے نبی کے گھر والوں کا. خود نہیں کھاتے تھے، اوروں کو کھلا دیتے تھے. کیسے ثابت تھے محمد کے گھر آنے والے.
ताले जाओ ये शरबत मेरे कातिल को पेश करो, उसे पहले पिला दो, मैं बाद में पी लूंगा। लोग ले गए उसके पास, कहा पी ले। जालिम जिसको तूने मारा है, जख्म दिया है, अब वो जाबर नहीं हो सकते हैं, वो तुझे आज सैराब करना चाहते, कल अपने हाथों से कौसर का जाम यही पिलाएंगे, पी ले। उसने कहा मैं नहीं पीऊंगा। हजरत मौला अली ने कहा आज अगर तू मेरे हाथ से ये शरबत का प्याला पी लेता, कसम रब्बे का वाकई मैं अपने नबी के हाथों से तुझे जामे कौसर जरूर पिलाता। मैं ये भूल जाता तूने मेरे को अटैक किया था, हमला किया था, मुझे जख्म नहीं आता तो भूल जाता। आपने फरमाया अगर मैं जिंदा रहा तो मैं अपने कातिल के बारे में फैसला करूंगा, और अगर जिंदा ना रहा तो उसके बाद तुम मेरे कत्ल के बदले में इसको कत्ल कर देना। वो तारीख थी 17 रमजान मुबारक की एक रिवायत के मुताबिक, एक रिवायत के मुताबिक 19 रमजान की, एक रिवायत के मुताबिक 21 रमजान की। इसकी तदबीर क्यों हो सकती थी? जख्म लगा था 17 को, फिर उसके बाद इतने दिन हजरत अली जिंदा रहे और 21 रमजान शरीफ को अपने मालिक हकीकी से जा मिले। उनकी कब्र मुनव्वर के बारे में भी हजरत मुस्तफा ने जनाजे की नमाज पढ़ाई थी, और उनकी कब्र शरीफ के हवाले से हजरत अली को मदीने में लाके जन्नतुल बकी में दफन किया गया। कहीं दूसरी रिवायत कहीं और की मिलती है, एक रिवायत जो है नजफ शरीफ की है, जिस पर अक्सर उलमा का, सूफिया का, बुजुर्गों का इत्तेफाक है कि हजरत मौला अली का मज़ार पुरवकार नजफ अशरफ में है। नजफ शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है तकरीबन 66 टन सोना हजरत अली की मज़ार गुम्बद पे लगा हुआ है। 66 टन सोना, क्या पुरवकार दरबार है। अल्लाह उनके फैज़ बरकात से हम सबको माला माल फरमाए। बख्शिश का आश्ता चल रहा है, जहन्नम से आजादी का टिकट मिलने वाला है। हुजूर से पूछा था या रसूल अल्लाह, आका ने फरमाया रमजान शरीफ में मजदूर को मजदूरी दी जाती है, अल्लाह सबकी बख्शिश फरमाता है। साहबा ने कहा रसूल अल्लाह कब बख्शे जाते हैं? कहा जब मजदूर अपना पूरा काम कर ले तो पूरा काम करने के बाद मजदूरी दी जाती है। मतलब ये कि बंदा जब 29 रमजान पूरा कर लेता है या 30 चांद निकल आया तो उसके बाद जो रात आती है ना, ये शबे जायजा है। पूरे महीने की नेकियों का बाज़ाब्ता उसकी रीचेकिंग होती है, और फिर अल्लाह करीम उस रात में बख्शिश के परवाने देता है। बंदा अपनी की नमाज पढ़ने जा रहा होता, लौटता है तो बख्शिश का परवाना लेके लौटता है। अल्लाह करीम हम सबके फताओं को माफ फरमाए, हमारे प्यारे मुल्क भारत में अमन और शांति की बादे बहारी चलाए, हर एक को एक दूसरे से मिलजुल कर रह सके, देश की उन्नति में योगदान करने की तौफीक बख्शे, और हमारे मुल्क को मजबूत करे परवरदिगार, ताकि हमारे मुल्क पर कोई भी अटैक करे तो हम सब मिल करके उसका जवाब दें। अल्लाह करम फरमाए और हम सबको अच्छी रोजी दे, हम सबको अच्छी सोच दे, हम लोग अच्छे काम करें, मिलजुल के रहें। जिन दोस्तों ने ये पाकीज़ा बरकत वाली महफिल सजाई, अल्लाह इन सबके कारोबार में बहुत ज्यादा बरकतें पैदा फरमाए, सबको फैज़ बरकत से माला माल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा